بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الندوہ ٹرسٹ کی طرف سے تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج یہ سوال و جواب کی جو نشست کل ہوئی تھی اس کی ایکسٹینشن ہے آج، اور آج کا سیشن انشاءاللہ اس پہ زیادہ فوکس تعلیم کے موضوع پر ہوگا۔ تو مفتی صاحب تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ، کچھ پارٹیسپینٹس ہیں ان کے پاس سوالات ہیں تو وہ اپنے سوال انشاءاللہ پوچھیں گے۔ تو آصف صاحب ہیں ٹورنٹو سے، ان کی طرف سے سوال ہے۔ اگر اجازت دیں جی تو کل ایک سوال جی چل رہا تھا، ہم اس کا جواب پورا کر لیں۔ جی جی بالکل۔ اچھا، کسی صاحب نے ایک عقیدے کے متعلق پوچھنا تھا کہ ایک شخص کو خود کو ایک شخص اہل السنہ کہتا ہے، یعنی وہ سنی ہے، لیکن وہ حضرت ابو طالب کو پیدائشی طور پر مسلمان مانتا ہے۔ سیدنا ابو طالب کے متعلق ایک موقف یہ ہے کہ خاموش رہ جائے، ایک موقف یہ ہے کہ ان پر اسلام پیش کیا گیا اور انہوں نے انکار کر دیا، اور جو لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ انہوں نے انکار کر دیا، وہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے احسانات اور ان کا پورے معاشرے اور ماحول سے ٹکر لینا، یہ سب چیزیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہم ہمیشہ ان کا نام ادب اور احترام سے لیں اور ان کے ایمان اور کفر کی بحث بغیر کسی وجہ کے نہ چھیڑی جائے۔ یہ اصل اہل سنہ کا موقف ہے۔ حتیٰ کہ بہت آسان حوالہ جو آپ کی دسترس میں ہے، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں ایک جگہ اس بحث کو کیا ہے، آخری جلدوں میں ایک جگہ یہ بحث آئی ہے۔ تو مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ اس بحث سے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھنے کا اندیشہ ہے۔ یہ دل دکھنے کا لفظ ہم نے اپنی طرف سے کہا ہے، طبعی ایذا کا لفظ انہوں نے استعمال فرمایا ہے۔ تو آخر اس سے حاصل وصول کیا ہے؟ ایک لمحے کے لیے مان لیا کہ حضرت ابو طالب پر اسلام پیش ہوا اور نہیں قبول کیا، تو اب اس سے ثابت کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ کیوں فضول کی مباحث چھیڑنی؟ یہ اب کا تو ہمیں علم نہیں، لیکن آخری مرتبہ ابھی 2-3 برس پہلے ہی حج پہ جب جانا ہوا اور عمرے پہ بھی، تو اترتے ہی ایئرپورٹ پہ باہر نکلیں تو ایک چیز دے دیتے ہیں کہ یہ پڑھو اور یہ عقیدہ رکھو۔ اس میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کافر ماننا یہ عقیدے کا جز بنایا گیا اور عقیدے کا حصہ۔ یہ کیا ہے سوائے اس کے کہ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کی توہین کی جائے اور ایذا اور تکلیف دینے والی چیزیں رکھی جائیں۔ تو ایک موقف یہ بھی ہے کہ ہم ان کے بارے میں خاموشی اختیار کریں، ایمان اور کفر کی باتیں نہ کریں۔ ایک موقف یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رجحان بھی اس موقف کی طرف ہے، ہم نے اس پہ لکھا بھی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات جب دنیا سے ختم ہو گئیں تو پبلک کے پاس جو کچھ دین ابراہیمی میں باقی تھا اسی پہ وہ عمل کرتے رہے علیہ السلام۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی بقیہ چیزوں میں سے کیا چھوڑ کر گئے تھے؟ وہ چھوڑ کے گئے تھے کہ بیت اللہ کا طواف کریں۔ یہ جتنے مشرکین مکہ تھے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، اور ایک بدعت انہوں نے شروع کر دی تھی کہ وہ تالیاں پیٹتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا، اللہ نے فرمایا اب ان کا طواف بس یہی رہ گیا کہ اللہ مقام و تصدیہ، سیٹیاں بجائیں اور تالیاں پیٹیں، لیکن طواف باقی تھا، احرام باقی تھا، اعتکاف باقی تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں نے زمانہ جاہلیت میں اعتکاف کی نظر مانی تھی، اجازت ہو تو میں پوری کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا جاؤ۔ یہ بہت سی چیزیں باقی تھیں، ختنہ باقی تھا، یہ سب دین ابراہیمی علیہ السلام کی بقیہ چیزیں باقی تھیں۔
قریش ان پہ سختی سے عمل کرتے تھے۔ محرم باقی تھا، محرم میں جا کر اپنے آباء و اجداد کی قبروں کو ٹھیک کرنا، مٹی ڈلوانا، یہ سب ان میں چلا آتا تھا۔ اسی لیے تو طبقات ابن سعد کی روایت ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جاتی تھیں، تشریف لے جاتی تھیں احد میں۔ احد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے 3-3.5 کلومیٹر بنتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تشریف لے جائیں اس زمانے میں اور شوہر اور والد کو پتہ نہ ہو کہ بیٹی اور اہلیہ کہاں گئی ہیں؟ یہ سب اس دین کے نظر مانتے تھے، اللہ کی بھی نظر مانتے تھے، بتوں کی بھی نظر مانتے تھے۔ دیت کا قانون ان کے یہاں جاری تھا، قصاص تھا، قربانی تھی، لیکن نبوت کا اصل عقیدہ لا الہ الا اللہ یہ ان سے گم ہو گیا تھا۔ اس زمانے میں پوری دنیا میں لوگ دین جو حقیقت میں تھا اس سے ہٹ گئے تھے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فصیح و بلیغ بات کے زبان میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اہل مغرب کو دیکھا اور ان میں کوئی شخص نہیں تھا خدا ان سے ناراض ہوا۔ اور مسلم کی روایت میں آتا ہے پھر اللہ نے اہل مشرق کو دیکھا اور مشرق میں کچھ لوگ اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ اس سے مراد وہ عیسائی ہیں جو پچھلے زمانوں میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اہل مشرق سے بھی ناراض ہوا۔ پھر اللہ نے عربوں کو دیکھا اور عربوں میں سب سے اچھے لوگ اللہ تعالیٰ نے پسند کیے بنو ہاشم کے، اور پھر اس میں سے ایسے اور ایسے، اور قریش سے پھر ہمارا خاندان، اور پھر مجھے پسند فرمایا خلاصۃ العربا، لوگوں میں ساری دنیا کا نچوڑ ہوں، چوزن پروفٹ آف آل دا ورلڈ، پوری کائنات کا چنا ہوا میں آدمی۔ دارمی کی روایات بھی اس کی تصدیق کرتی ہیں۔ یہ جو 500-600 سال تھے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد 610 عیسوی تک، یہ 600-625 سال جو بنتے ہیں، یہ اس میں مرنے کھپنے والے لوگ کس دین پہ تھے، ان کا کیا حکم ہے؟ قرآن میں ایک لفظ ہے فترۃ من بعد الرسل، فترہ وقفہ، فترہ دو بڑی چیزوں کے درمیان کی کوئی جگہ یا وقت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو رسولوں کی فترت میں بھیجا ہے۔ یہ توئے سے نہیں ہے، تے سے ہے، 2 نقطوں والی جو تے ہے، چھٹے پارے میں آپ دیکھیں۔ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ میں 2 یا 3 مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ سینکڑوں ہزاروں سال تک کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ ایک کہتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام سے پہلے کا وقت آیا تھا، ایک کہتے ہیں کہ آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان کا، اس تاریخ کی روایات ہیں۔ لیکن قرآن جس بات کو کہتا ہے وہ اس فترت کو کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اے نبی کوئی پیغمبر نہیں آیا، فترۃ من بعد الرسل، اور انبیاء علیہ السلام کے وقفے کے طویل وقفے کے بعد ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ یہ جو طویل وقفے کے درمیانی لوگ تھے اہل فترت کہلاتے ہیں، اور بہت سے محدثین نے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ساری تحقیق میں ہزاروں صفحات کھنگالنے کے بعد ہم خود بھی اسی طرف کو پہنچے کہ اہل فترت میں جتنے بھی لوگ ہیں نا، ان کے بارے میں خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ یہ شرک کرتے تھے، نہیں کرتے تھے، یقیناً کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، کچھ کرتے تھے، اللہ کے ہاں ان کے لیے پرسش نہیں ہونی چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان سے پوچھا تو جب جائے جب کوئی رسول بھی تو بھیجاؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار فرماتے ہیں کہ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی قوم کو سزا نہیں دیتے جب تک کہ رسالت ان میں نہ چلی جائے۔ تو اس 600 سال میں کون رسول آیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من بعد الرسل، اور رسولوں کے بعد ہی پھر ثواب اور عذاب ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتا۔ یہ ایسا عقیدہ ہے کہ جس پہ ماتریدیہ اور اشاعرہ کا اختلاف ہے باقاعدہ۔ ماتریدی کہتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کے لیے محض اس کائنات پر غور کر لینا کافی ہے۔ جس کائنات پر غور کرے گا وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ تک پہنچے گا، معرفت اس کی حاصل ہوگی۔ اشعری کہتے ہیں ہو نہیں سکتا جب تک کہ رسول نہ آئے اور معرفت کا سبق نہ پڑھائے علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اور یہ اتنی بحث ہے لمبی کہ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہنچ کر یہ لکھا ہے اپنے مکتوبات میں کہ یا لیت شعری، کاش مجھے پتہ چلتا کہ ماذا اراد اصحابنا الماتریدیہ، ہمارے ماتریدیوں نے یہ عقیدہ رکھ کے کہ اللہ کی معرفت کے لیے صرف عقل کافی ہے، آخر ان کا کیا ارادہ ہے، کیسے وہ عقیدہ رکھتے ہیں؟ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے بھرپور وکالت کیا اشاعرہ کی، ساری علم کلام کی اس بحث میں ایک یہ مقام ہے اور ایک اور مقام ہے جس کو کبھی ہوا تو ذکر کریں گے۔ یہ دو مقامات ایسے ہیں، ہم خود ماتریدیہ سے ہٹ کے اشاعرہ کی حمایت کرتے ہیں کہ اشاعرہ نے اس پہ جو کچھ عقیدہ رکھا ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو کیا ضرورت ہے آخر ان کو حضرت ابو طالب کو بیچ میں لانے کی؟ زمانہ فطرت میں تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی تھی، اس کے بعد ان کا کیا ہوا، قبول کی یا رد کی؟ اہل تشیع اور بعض اہل سنہ کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے قبول کی، بعض اہل سنہ کا، لیکن اکثریت اس طرف گئی ہے کہ نہیں قبول کی۔ ان دونوں صورتوں میں اس بحث کو کرنا کیوں ہے؟ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نہیں کرنا؟ کیوں ابو طالب نے جو کچھ ان کے لیے کیا ہے اس کا خیال نہیں کرنا؟ خدا نخواستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعمال پیش ہوتے ہیں قبر مبارک میں، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، اور پیش ہو گیا کہ آپ کے چچا پہ اس مرتبہ یہ بحث کر رہا تھا اور یہ آپ کے چچا کو ایسے کہہ رہا تھا، اور انہیں اگر ناگوار گزرا تو سوچنا چاہیے کہ پھر ہم جیسے نالائقوں کا کیا حال ہو۔ اس لیے اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ اس سے بڑھ کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پھر احادیث کا ذکر کرنا، یہ چیزیں کرنا، یہ سب خطرناک کام ہے۔ جو انہوں نے تحریر فرمایا ہے کہ کچھ آدمی ایسے ہیں، اہل السنہ کا وہ گروہ ہے لیکن اس کا عقیدہ یہ۔ اس کے بعد اگلی بات انہوں نے لکھی ہے کہ اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ان کی فیملی اہل بیت ہیں، باقی کوئی بہن اہل بیت میں شمار نہیں کی جاتی۔ یہ غلط عقیدہ۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیاں اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم میں شامل ہیں، یہ نہیں ہے۔ عقیدہ اہل تشیع کا یہ ہے کہ 3 بیٹیاں جو تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنے سابق شوہروں سے اپنے ساتھ لائی تھیں، اور بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی صاحبزادی ایک ہی تھیں، اور وہ تھیں حضرت فاطمہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اہل سنہ کہتے ہیں کہ 4 بیٹیاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تھیں۔ اہل بیت کرام کو صرف محدود کر دینا کہ یہ 4 بیٹیاں ہی ہیں، آپ خود سمجھ سے کام لیں۔ ہم ایک چھوٹی سی بات عرض کرتے ہیں، آپ اس ساری آیات کو پڑھیں، 21ویں پارے کے آخر سے پڑھنا شروع کریں آپ۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو شروع فرمایا کہ یا نساء النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے مناقب بیان کرتے چلے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو، تم اگر نیکی کے کام کرو گی، اچھائی کی بھلائی کے کام کرو گی تو ہم تمہیں عام امت سے دگنا اجر دیں گے، تو کیونکہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، اور اگر تم کچھ غلط کام کرو گی تو پھر سزا بھی تمہیں اتنی شدید دیں گے۔ اس غرے میں نہ رہنا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتی ہو، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے کہ وہ دگنی سزا کسی کو دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، دیکھو تمہارے گھر پہ کوئی چیز مانگنے آئے تو تم نے لوچدار آواز سے، نرمی کی آواز سے اس سے گفتگو نہیں کرنی۔ ایسے نہ ہو کہ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس آدمی کا دل جنس کا مریض ہے، یہ کہیں تم سے کوئی غیر مناسب توقع نہ لگا بیٹھے۔ قُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، بالکل اس طرح جس طرح خواتین شرافت سے بات کرتی ہیں ایسی بات کرنا،
پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے اہل بیت کرام، اللہ نے یہ طے کر لیا ہے کہ تمہیں بالکل پاک کر دے، اور اللہ تعالیٰ اہل بیت کرام کے متعلق کہتا ہے کہ خدا نے تمہیں بالکل گناہوں سے پاک کرنے کا فیصلہ فرما لیا۔ پھر آگے بیویوں کا ذکر چل پڑتا ہے۔ اس ایک آیت کریمہ کو بیویوں ہی کا ذکر پہلے ہے، بعد میں بھی آپ خود قرآن کھول کے دیکھیں، ہمارے کہنے پہ نہ جائیں، اور درمیان میں ایک آیت ایسی نازل ہوئی ہے جس میں صرف اہل بیت کرام بیویاں نہیں ہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ مراد ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ایک فرد واحد کی، ایک خاندان کی حکومت قائم کرنے آئے تھے، بس اور کوئی چیز نہیں تھی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت کرام میں شامل ہیں۔ قرآن سارا اہل بیت کا ذکر کرتا ہے اور شروع کرتا ہے بیویوں سے، آخر بھی بیویوں پہ، درمیان میں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اہل بیت تم پہ اللہ کی سلامتی نازل ہو اور تم پاک، اور یہ اور یہ اور یہ۔ آپ خود قرآن کھول کے فیصلہ کر لیجئے۔ اس لیے ہمارے میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی تھی، باقی نہیں۔ یہ آدمی جو بھی کہتا ہے غلط کہتا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سمیت متعدد صحابہ رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ اعلانیہ منافق کہتا ہے۔ یہ اس سے گمراہ کن چیز ہے۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم منافق تھے تو اللہ تعالیٰ نے کس بات پر سرٹیفکیٹ دیا تھا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے خوش ہیں اور اللہ ان سے خوش ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کس بات پہ یہ فرما دیا تھا کہ رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، اور یہ بندے وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے اپنا وعدہ جو کیا تھا پورا کیا، کہ مر جائیں گے اللہ مگر تیرے بات سے نہیں ہٹیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ، اور کچھ ایسے ہیں جو شہادت کا درجہ حاصل کر چکے، میرے لیے اپنی جان دے چکے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، اور کچھ ایسے ہیں جو ابھی تک انتظار کر رہے ہیں کہ میدان گرم ہو اور جا کر گردن اتروا دیں میرے لیے، اپنا خون بہا دیں میرے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم ان سب کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں گے۔ یہ بھی سورہ احزاب میں آیا۔ اگر یہ منافق تھے تو خدا کو نہیں پتا تھا کہ ان کی موت ہی منافقت پہ ہونی ہے؟ میں کس سے وعدہ کرنے جا رہا ہوں؟ اللہ کے علم پہ جا کر زد پڑتی ہے کہ اللہ تعالیٰ استغفر اللہ معاذ اللہ منافقوں کو سرٹیفکیٹ دیتا رہا، اور اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ ان سب کا انجام نفاق پہ ہوگا اور کفر پہ ہوگا، یہ مرتد ہو جائیں گے۔ غلط بات ہے بھائی۔ ہمارا صاف اور واضح عقیدہ وہ جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ان کا فاختارہم اللہ لصحبت نبیہ۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ ایسی چیز بیان کی ہے ہر مسلمان کو دماغ میں رکھنی چاہیے۔ ان کا من سن منکم، تم میں سے جو آدمی زندگی بسر کرنے کے لیے کوئی راہ کوئی راستہ تلاش کرنا چاہے، فَلْيَسْتَنَّ بِمَن مَّاتَ، ان لوگوں کو دیکھے جو دنیا سے ایمان لے کے چلے گئے۔ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ، زندہ جب تک کوئی شخص ہے نا، گناہ اور ثواب کا وجود قائم ہے، آزمائش کا وجود قائم ہے، پتہ نہیں کل کس آزمائش میں پڑ جائے اور کیا ہو جائے۔ اور پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم فاختارہم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ نے اس جماعت کو پیدا کیا تھا، کھڑا کیا تھا، اللہ نے انہیں چن لیا تھا تاکہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں یہ جائیں اور تعلیم اور تربیت کو حاصل کریں۔ یہ خاص طور پر چوزن پرسنالٹیز تھی۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہ لوگ منافق تھے، ایسے تھے ایسے تھے، یہ کم سے کم ہم لوگوں کا نہیں ہے، یہ آدمی جس کا بھی یہ عقیدہ ہے وہ غلط۔ پھر وہ کہتا ہے کہ باغ فدق پر سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ خطا پر تھے۔ سبحان اللہ، اس فدق کے باغ کا اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم معاذ اللہ گمراہی پہ مشتمل ہو گئے تھے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کس پہ جبر کیا تھا کہ مت بولو؟ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے حلم کا حال یہ ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے تھے اور عرض کیا تھا کہ حضرت مجھے ایک جگہ زمین چاہیے۔ اتنے حلیم اور بردبار تھے کہ انہوں نے انہیں ایک پلاٹ دے دیا اور کہا عمر سے دستخط کرا لینا۔
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھا اس کو اور فرمایا میں اس پہ دستخط نہیں کرتا. حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے دیا تو لے لو، حضرت کا فیصلہ ہے کہ میں دستخط نہیں کروں. انہوں نے پھر اصرار کیا، پھر کیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو میں نے تمہیں منع کیا طلحہ مت کرو ایسے. انہوں نے پھر اصرار کیا تو انہوں نے وہ جو خط یا جو تحریر تھی چاک کر کے پھینک دی. انہوں نے کہا لو اب ٹھیک ہے. وہ یہ 2 پرزے لے گئے اور کہا حضرت یہ ہوا ہے، ان کو بلاؤ عمر کو. وہ حاضر ہوئے تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ کا یہ کیا ہے؟ ان کا حضرت میں نے انہیں کہا تھا جائیں اور لے لیں لیکن میں دستخط نہیں کروں گا کیونکہ آپ کو پتہ نہیں، مجھے معلوم ہے کہ اس زمین میں نمک کی ایک کان ہے. تو نمک کی کان، ان کا کہنے کا مفہوم یہ تھا، فرمایا جو نمک کی کان ہے یہ سارے مسلمانوں کے لیے، ایک فرد واحد کو ہم نمک کی کان کا مالک کیسے بنا سکتے ہیں؟ اس سے استدلال کیا جو کمیونسٹ ہیں. ہمارے ٹیچرز سناتے تھے یہ واقعہ بھی، اور ہے تو یہ صحیح واقعہ، لیکن وہ کہتے تھے کہ قومی ذرائع جتنے ہیں وہ پبلک کو نہیں دیے جا سکتے. بہرحال ان کا استدلال جو بھی تھا. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے اور انہوں نے غالباً طلحہ رضی اللہ عنہ کو ایک جو اور جگہ زمین دی غالباً. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اٹھے تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا ابوبکر میں بس ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. ان کا کہو. تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے خلیفہ آپ ہیں یا عمر ہیں؟ تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا سچ بات پوچھو تو حقیقت میں یہی ہے، میرا ایسے ہی بس نام آ گیا. یہ انہوں نے اپنی عاجزی سے کہا. ان جیسا شخص جو سچائی کو سنتا ہو اور ان کے علم کے کتنے، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں سب سے زیادہ نازک مقام جس پہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی صدیقیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی انتہا ظاہر ہوتی ہے کہ ایک طرف بیٹی پہ الزام لگا ہوا ہے اور بیٹی گھر آ گئی ہے اور رو رہی ہے کہ مجھ پہ لوگ الزام لگا رہے ہیں، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور بیٹی کہتی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کہ اب آپ کیوں نہیں جاتے، کیوں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے، کیوں نہیں ان سے کہتے کہ میں بالکل صاف کردار، کیوں آپ بات کیوں نہیں کرتے؟ سارے اس قضیے میں سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے 4-5 سے زیادہ جملے پوری تاریخ میں نہیں ملتے. بس انہوں نے کہا کہ میری بیٹی وہ اللہ کے رسول ہیں. یہ کسی کی بیٹی پہ الزام لگے نا تو پھر دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے کہ انسانی جذبات کیا ہیں. ان کا میری بیٹی وہ اللہ کے رسول ہیں. چپ رہے. ان جیسا آدمی اور باغ اس نے غصب کر لیا. اور اہل بیت کرام مدینہ منورہ میں نہیں تھے ہاشمی؟ یہ ہاشمی کیوں نہیں اٹھے؟ انہوں نے کیوں نہیں اٹھ کے کہا کہیں آتا ہے؟ اس لیے غلط بات ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ غاصب تھے اور یہ تھے. اگر غصب کرنا ہوتا انہوں نے یا بیجا طرفداری کی طرف جاتے تو اپنی صاحبزادی بھی تو تھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی تو تھیں، وراثت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی حصہ نہ ملتا؟ کچھ نہیں. وہ کہتا ہے کہ اہل بیت اور ائمہ سب معصوم ہوتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے بھئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر ایک سے خطا ہوتی. ہم حضرت بکر رضی اللہ عنہ کو معصوم نہیں مانتے تو کسی اور کو تو کیا مانیں؟ ہر ایک سے ہوتی ہے، اپنے درجے کے مطابق ہوتی ہے اور اللہ اس سے درگزر کرتا ہے. یہ بھی کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اچھا سمجھتا ہے، دعا کرے کہ قیامت میں ان کے ساتھ اٹھایا جائے. ہم دعا کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دنیا سے اللہ کی خدمت میں پہنچے، اللہ تعالی ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ کرے. اس میں کیا بات ہے یار؟ عمر بن العاص ہیں، سیدنا معاویہ ہیں، عبداللہ بن عمر بن العاص ہیں، جن کے متعلق آپ کہتے ہیں یہ سب اللہ تعالی ہمارا ان کے ساتھ حشر کرے. یہ کیا ہے؟ بات کرو یزید پہ. یہ جو ناصبی اور یزیدی ہیں انہیں کہو کہ وہ دعا کریں. ہم تو کہتے ہیں خدا نہ کرے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے پرچم کے نیچے اٹھیں، خدا نہ کرے کہ یزید منحوس کا سایہ بھی پڑے. ہم کسی معاملے میں افراد تفرید کے قائل نہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پہ ایک بات ہمارے حضرت کہتے تھے
مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا منظور نعمانی صاحب بھی کہتے تھے، ہم نے خود حضرت مولانا منظور نعمانی سے سنا، بڑے کام کی بات، فرماتے تھے کہ مولانا عبدالشکور صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مولانا عبدالشکور صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کا واقعہ بھی چند دن ہوئے سنایا تھا آپ حضرات کو، وہ کہتے تھے کہ میاں جس طرح تمہارے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ میں یو پی میں تم انہیں مجدد کہتے ہو نا، سی پی کے مجدد یہ ہیں، اور اتنا احترام کرتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ مولانا عبدالشکور صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے، لیٹے ہوئے تھے، مولانا الیاس صاحب پاؤں دباتے رہے حضرت کے، اور جب ان کے انتقال کی اطلاع ملی ہے بڑا ضبط تھا، حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت کے بھی حضرت تھے، نہیں بولتے تھے، بڑا سمندر تھا، اللہ کی کیا کیا عنایات تھیں ان پہ، کیسے صاحب کشف و کرامت تھے، مگر خاموشی، کبھی جو کسی نے سنا ہو کہ میں ایسا اور میں ایسا، اور معذوری ہو گئی فالج کی وجہ سے۔ حضرت فرماتے تھے رحمہ اللہ کہ جب اطلاع آئی کہ مولانا عبدالشکور صاحب مجددی رحمۃ اللہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو ہمارے حضرت جنہیں ہم 2 آدمی پکڑ کے اٹھاتے تھے، اتنا شدید اس صدمے کا اثر ہوا کہ خود اٹھ کے بیٹھ گئے ایک دم سے، بہت دیر سر جھکائے ہوئے روتے رہے، اور پھر یہ کہہ کے بالکل لیٹ گئے، چپ ہو گئے کہ اس ہستی کے استقبال کے لیے ابو بکر، عمر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے گا تو اور کون پھر آئے گا؟ اس سے کوئی عقیدہ نہیں ثابت کر رہا، لیکن یہ لوگ ایسے نہیں تھے کہ اپنے پاس سے کوئی بات کھڑ۔ مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ لکھا بھی ہے اور خود ہم سے بھی فرمایا تھا، ہم حاضر ہوئے تھے حضرت کی خدمت میں بس ایک ہی مرتبہ لکھنؤ، حضرت نے فرمایا تھا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے جوتے بھی اگر مل جائے نا تو ہماری سر آنکھوں پہ ہمارا تاج ہیں ان کے جوتے، لیکن اگر تم معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کرو گے سیدنا علی سے تو علی رضی اللہ عنہ بدری ہیں، مہاجر ہیں، داماد ہیں، یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں، معاویہ رضی اللہ عنہ کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے جوتوں میں بھی جگہ مل جائے تو اپنے لیے قابل فخر سمجھے، علی اتنے بڑے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا کسی سے تقابل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے تو یہ جو تحکیم کا مسئلہ چلا تھا کہ ایک آدمی ادھر سے اور ایک آدمی ادھر سے خلافت کا فیصلہ ہوگا، صحابہ رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ اس پہ اعتراض کیا، انہوں نے کہا ابو ہریرہ تم دیکھو یہ سارے اس طرح کر رہے ہیں اور تمہیں پتہ نہیں ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ دنیا میں کوئی بدری نہیں ہے جو امیر المومنین کے ساتھ آج نہ کھڑا ہو، اور 700 صحابہ رضی اللہ عنہ علی کے تحت ہیں، اور ادھر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صرف 2 آدمی، یہ تم کیا کرنے چلے؟ اس لیے ہمیں بالکل محبت ہے صحابہ رضی اللہ عنہ سے، اہل بیت کرام سے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے تو کہنے کیا، لیکن یہ بات یہ یزید کے متعلق آپ کہیے کہ وہ دعا کریں ناسبی جو یزید کو امیر المومنین جانتے ہیں، کہتے ہیں، مانتے ہیں، لکھتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں، حق معاویہ برحق یزید، ذکر یزید، رحمت مزید۔ اس یزید پہ حنفی فقہا کا اختلاف ہے، ائمہ بلخ، ائمہ بخارا، ائمہ سمرقند کا اختلاف ہے، ان میں ایک بڑی جماعت کہتی ہے کہ اللہ کی لعنت ہو یزید، اور ایک جماعت کہتی ہے کہ نہ کرو یہ سلسلے، لعنتوں کا سلسلہ پھر دور تک چھوڑو، اس کو نہیں پڑھتے۔ اس سوال میں مزید تحریر فرمایا ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس پہ دعا کی اور کہا کہ ہاں وہ باعث عزت ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ۔ وہ شخص حوض کوثر کی حدیث سے متعلق کہتا ہے کہ اس میں صحابہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ فرشتے دور کر دیں گے۔ اے بھیا یہ ساری طرفداری اور عقیدے میں وہی چیزیں کہے چلے جا رہے ہیں جو یا تو اہل تشیع میں ہوتی ہیں، ان حضرات نے ان چیزوں کو بہت لکھا ہے، اور یا پھر سنیوں میں جو تفضیلی شیعہ ہوتے ہیں ان میں ہوتی ہیں، سنیوں میں تفضیلی شیعہ
ہوتے اہل سنہ میں سے ہیں، لیکن تفضیلی شیعہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اہل تشیع کے ساتھ ان کے کئی ایک عقائد میں مشترک ہو جاتے ہیں۔ مثلا یہ زیدی ہیں، یمن میں ہم نے انہیں دیکھا، ان کے بہت سے عقیدے اہل تشیع سے لیے گئے تھے۔ بہت سے اہل سنہ میں سے ہیں جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سب سے افضل مانتے ہیں، خلفائے ثلاثہ سے بھی پہلے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں۔ محرم میں ماتم بھی کرتے ہیں، سبیلیں بھی لگاتے ہیں۔ یہ سب بنیادی طور پہ ہیں اہل سنہ میں سے، لیکن تفضیلی شیعہ ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ازالۃ الخلفاء عن خلافت الخلفاء، ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء۔ یہ ازالۃ الخفاء جو ہے نا، اور خاص طور پہ اس کا مقدمہ پڑھنے کے قابل ہے کہ خلافت کیا تھی۔ اسی لیے ہر دور میں ہمارے ائمہ، ہمارے بزرگ اہل سنہ کے عقیدے کا زبردست دفاع کرتے رہے ہیں کہ ہماری اگلی نسلیں کہیں تفضیلی شیعت میں نہ چلی جائیں۔ حضرت عبد الشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا دفاع کیا ہے۔ ان سے پہلے آپ چلے جائیں یا ان کے قریب کے لوگوں میں حضرت خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اہل تشیع کے متعلق کتاب لکھی ہے۔ ان سے ذرا سا پیچھے چلے جائیں، یہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحفہ اثنا عشریہ ہے۔ ان کے والد کے دور میں چلے جائیں تو ازالۃ الخفاء عن خلافت الخلفاء ہے۔ ان سے پیچھے چلے جائیں تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے جو بزرگ تھے، انہوں نے اپنی مجالس میں برملا اہل سنہ کے عقیدے کا اظہار کیا۔ ان سے بھی پیچھے چلے جائیں تو حضرت مجدد الفسانی سے ہندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے، اور اس کا نام ہی رد روافظ ہے، یعنی اہل تشیع کے عقیدے پہ تنقید۔ کس صدی میں کون ہے جس نے اس میدان پہ کام نہیں کیا؟ اس لیے کہ ہمیں بھی اللہ کو جواب دینا ہے، مرنا ہے، عقیدہ بنیاد ہے۔ اس لیے یہ جو شخص کہتا ہے ایسی باتیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو رد کر دیا جائے گا حوض کوثر سے، یہ گمراہی کی باتیں کرتا ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پر ہوں گا تو تم میں سے کچھ لوگ آئیں گے جنہیں دیکھ کر میں خوش ہوں گا، اور میں خوشی سے کہوں گا کہ اسیحابی، میرے صحابہ آ گئے، میرے دوست آ گئے، میرے دوست آ گئے، اور فرشتے انہیں پکڑ لیں گے، آ کے دبوچیں گے اور ماریں گے، اور وہ کہیں گے کہ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اللہ کے رسول آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد یہ کس نئی راہ پر چل پڑے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کہوں گا سحقن، جہنم میں جاؤ، اللہ کی لعنت تم پہ پڑے، ایک کوئلوں کی طرح جلے ہوئے لوگوں، جاؤ ادھر سے۔ یہ اس حدیث کو اہل تشیع بڑھ چڑھ کر بیان کرتے ہیں۔ یہ حدیث ہماری صحیح حدیث کی مسلم میں ہر جگہ آئی ہے، اس حدیث میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اہل تشیع کہتے ہیں کہ یہ ہیں ابو بکر، عمر، عثمان وغیرہ وغیرہ، یہ ان کی قیامت میں حشر ہوگا۔ والعیاذ باللہ، ہم کہتے ہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، اور آپ کے انتقال کے بعد مسیلمہ کذاب اور دیگر لوگوں نے جو دعویٰ کیا تھا نبوت کا، ان لوگوں نے ان کی نبوت کو تسلیم کیا اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے خلاف جہاد کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو بعد میں مرتد ہو گئے۔ فرشتے کہیں گے، دوسری جگہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول یہ اپنے دین سے پھر گئے تھے، ایڑیوں کے بل پھر گئے تھے۔ جیسے کوئی بچہ کھڑا ہوتا ہے یا جوان لڑکا اور وہ ایڑی پہ گھوم جاتا ہے، ایڑی کو مرکز بنا کے گھوم جاتا ہے، فرشتے کہیں گے یہ اس طرح اس دین سے گھوم گئے تھے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد منافق ہو گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی میں بھی منافق تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وفات کے بعد ظاہر ہے ان منافقین کا خوف کے مارے یہ حال تھا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا
کہ جماعت کی نماز اس کے چھوڑنے کی ہمت تو ہمارے زمانے میں منافقوں کو نہیں پڑتی تھی۔ ان میں سے کوئی منافق انسان جو بیماری کی وجہ سے چارپائی سے اٹھ نہیں سکتا تھا، 2 آدمیوں کو بلاتا تھا اور کندھے پہ ہاتھ رکھ کے گھسٹتا ہوا آ جاتا تھا تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ وہ نماز میں آیا ہے۔ کہ نماز چھوڑنے کی تو ہمت کسی منافق کو بھی نہیں مسجد چھوڑنے کی ہمت پڑتی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ نے خود کہا ہے کہ انہم ماتو، یہ مرے ہیں اس حال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے کہ اس منافقوں کے بڑے سردار کی قبر پہ آپ نے کھڑا بھی نہیں ہونا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، ان میں سے کوئی آدمی مر جائے ہرگز کا جنازہ نہ پڑھیے۔ عبداللہ بن ابی آئے تھے، وہ بڑے مخلص صحابی تھے۔ ان کا اللہ کے رسول میرے والد عبداللہ ابن ابی کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے ایک مرتبہ اجازت بھی چاہی تھی کہ اپنے والد کو قتل کر دیں۔ عبداللہ ابن ابی نے بھی بہت انت مچا رکھی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی تھی۔ انہوں نے آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ ایک جگہ آتا ہے، انہوں نے درخواست کی کہ آپ جنازہ پڑھا دیں، شاید اللہ میرے والد کی نفاق کو معاف کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کے کیا کہنے، ان کی محبتوں کے، ان کی عنایات اور شفقتوں کے کیا کہنے، تشریف لائے، اس عبداللہ ابن ابی کا منہ کھولا اور اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا، کرتا اپنا اتار کے دیا، فرمایا اس کے کفن میں شامل کرو۔ اس کی قبر میں اترے، اسے دفن کیا، اور جب باہر آئے، جب کفن سے فارغ ہوئے تو جنازہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے کہ اللہ کے رسول اس کا جنازہ نہ پڑھیں۔ یہ سخت منافق آدمی تھا، شدید خدا کے دین کی اندر سے جڑیں کاٹنے والا۔ اور پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول، آپ پھر نماز، انہوں نے کہا اللہ کے رسول نہ پڑھیں، اللہ نے فرمایا کہ اگر تم 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت مانگو گے میں نہیں کروں گا، آپ جنازہ کیسے پڑھا؟ آپ نے فرمایا عمر چھوڑ، جنازہ پڑھانے دے، میں 70 نہیں تو 71 مرتبہ اللہ سے معافی مانگ لوں گا اس کے لیے۔ یہ مروت ہے، یہ خدا کے دین کا تعلق ہے، یہ رحمت ہے۔ یہ ہوں گے جنہیں مارا جائے گا وہاں پہ کہ ہٹو یہاں سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کدھر جا رہے۔ ہم مان لیں ایک لمحے کے لیے، استغفر اللہ، کہ یہ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم کو وہاں لے کر جائیں گے اور فرشتے ان کو مار کے پیچھے کر دیں گے، تو آپ کا کیا خیال ہے جن صحابہ رضی اللہ عنہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا کہ میں تم سے حوض کوثر پر ملوں گا، کیا وہ جھوٹے وعدے کر کے دنیا میں گئے تھے؟ اگر وہ جھوٹے وعدے تھے تو اللہ کے وعدوں کا کیا اعتبار ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتبار ہی کیا ہے؟ ان سے جھوٹ بول گئے اور باقی سب سے سچ بولتے رہے۔ صرف 2 مثالیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ حاضر ہوئی تھی، عرض کیا میرے بیٹے انس نے آپ کی بڑی خدمت کی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ دونوں ہاتھ لوگوں کو دکھاتے تھے اور فرماتے تھے میں نے ان دونوں ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک دبایا ہے، میں نے ان کی خدمت کی ہے 9 سال اور 10 سال۔ اور پھر میری والدہ آئیں، حاضر ہوئیں، مجھے ساتھ لے گئیں، کہا اللہ کے رسول یہ آپ کا خادم ہے، یہ آپ کی اتنی خدمت کرتا ہے، آپ میرے بیٹے کے لیے کچھ دعا کر دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ انس کی عمر زیادہ کر دے۔ تو تم دیکھتے ہو میری عمر کتنی بڑھ گئی ہے، 90 کے قریب پہنچ گئے تھے، اور اللہ اس کی اولاد کو برکت دے۔ تو پھر فرمایا تم دیکھتے ہو میری اولاد، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، بیٹے بیٹیاں 120 ایسے ہیں جن کا جنازہ میں خود پڑھا چکا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ اس کو مال بھی بہت دے۔ تو تم دیکھتے ہو میرا باغ شدید سردی میں بھی مدینہ منورہ میں کھجوریں ایسی لاتا ہے جیسے شدید گرمی میں لاتا ہے۔ تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھ سے فرمایا دیکھو انس،
قیامت میں تمہیں بالکل اسی طرح ہاتھ پکڑ کر پروردگار عالم کے سامنے لے جاؤں گا، اور میں اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا کہ اللہ اسے میرے ساتھ بھیج دیں جنت میں، اس نے دنیا میں میری بڑی خدمت کی۔ تو انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول اگر مجھے آپ کہاں ملیں گے کہ میں آپ کو آپ کا یہ وعدہ یاد دلاؤں آج کا؟ تو فرمایا جہاں حساب و کتاب ہوگا۔ میں نے کہا وہاں بھی نہ ہو؟ تو فرمایا جہاں انسانوں کے اعمال کا وزن ہوگا۔ میں نے کہا اگر آپ وہاں بھی نہ ہو تو فرمایا حوض پہ آ جانا۔ میں نے کہا وہاں بھی نہ ہو، نہیں ہو سکتا، میں تینوں میں سے ایک جگہ ضرور کھڑا ہوں گا، ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ یوں تمہیں لے جاؤں گا۔ تو انس رضی اللہ عنہ کو کیا فرشتے اس طرح مار کے پرے کریں گے؟ تو وہ جو وعدہ فرما کے گئے ہیں اس وعدے کا کیا بنے گا؟ یہ سارا دین فراڈ ہی ہے، یہ دھوکے ہیں۔ وفات سے پہلے ایک کام کیا ہے، ہمیشہ کے لیے سیاسی اختلافات کی جڑ اکھیڑ کے پھینکے۔ فرمایا انصار کو بلاؤ، یہ بخاری شریف وغیرہ ہر جگہ ہے، کوئی مہاجر نہ آئے، صرف انصار آئیں اور بیٹھیں۔ اور حالت یہ تھی بیماری کی شدت کی وجہ سے کہ چلنا دشوار تھا۔ انصار سب آئے، پوچھا کہ انصاریوں کے علاوہ تو کوئی نہیں؟ عرض کیا گیا کوئی نہیں ہے، سارے مدینہ منورہ کے لوگ ہیں۔ فرمایا کہ سترون من بعدی، تم میرے بعد دیکھو گے کہ جب خلافت قائم ہوگی تو تم سے اسلام کی خدمت میں جو پیچھے کے لوگ ہیں جنہوں نے کم خدمت کیا تمہاری نسبت، ان کو عہدے دیے جائیں گے۔ خلافت عہدوں میں انہیں آگے لائے گی۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم تلوار اٹھا لیں گے اپنے حق کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، تلوار نہیں اٹھانی، خلافت کے خلاف نہیں چلنا۔ اور پھر فرمایا کہ اصبروا، کرنے کا کام یہ ہے کہ صبر کرنا، حتیٰ تلقونی الی الحوض، یہاں تک کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں حوض کوثر پہ میں تم سے ملوں گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خلافت میں عہدے لے لے کے ان انصاریوں کے گھر جاتے رہے کہ لے لو لے لو، یہ حکمرانی، یہ گورنرشپ، یہ فلاں جگہ۔ اور وہ آگے سے کہتے تھے حضرت نے فرمایا تھا حوض کوثر پر ملاقات ہوگی، عمر حوض کوثر زیادہ اچھا ہے بجائے تمہارے عہدوں کے، نہیں آتے۔ تو یہ حوض کوثر پہ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو یوں معاذ اللہ استغفر اللہ، تو اب دوسروں کے الفاظ میں بات کرتا ہوں کہ دھتکارا جائے گا، یہ سارے وعدے کون ہیں کہ کیا کون کر رہا ہے، کیسے پورے ہوں گے؟ یہ سارا دین ایسے ہی ہے، جھوٹ پہ مبنی۔ اس سے ان کا یہ کہنا یہ حدیث ان کے متعلق نہیں ہے، یہ حدیث ان کے متعلق۔ واقعہ یاد آتا ہے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا، انہیں حاکم وقت نے ٹوکا تھا کسی بات پہ، تو انہوں نے کہا اوفو، یہ حدیث ہمارے متعلق تھوڑی ہے، یہ حدیث تو فلاں اور فلاں کے متعلق ہے۔ عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، اور اس آدمی نے کہا کہ یزید نے مجھے بھیجا ہے، اور مجھے نا اس نے کہا کہ مجھے یزید کی بیعت لینی ہے، سنت ابی بکر و عمر، ابو بکر اور عمر کی یہی سنت رہی، یہی ان کا طریقہ رہا ہے۔ عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جھوٹ مت بول، ابو بکر اور عمر نے کب یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ باپ کے بعد اولاد کو مسلمانوں کی حکومت مل جائے؟ یہ قیصر اور کسریٰ کی سنت ہے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ اس نے کہا تم وہی ہو نا جس کے متعلق اللہ نے کہا ہے کہ اس کے والدین ہاتھ جوڑتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ایمان لیا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے کفر اسلام کی بات رہی ہے، اسے تانا دیا، اس نے کہا تم وہی ہو نا جو فتح مکہ پہ ایمان لائے تھے، اور تم ابو بکر کے بیٹے ہو نا، ٹھہرو تمہیں۔ وہ اترا تو وہ بھاگے، ہمشیر ان کی سن رہی تھی، وہ تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، وہ دروازے پہ آ گئیں، ان کا عبد الرحمن ادھر آؤ، بھائی ادھر آؤ، اور بھائی کو اندر کر لیا۔ انہوں نے کہا ابو بکر نے اپنی اولاد میں سے کسی کو عہدہ نہیں دیا، البتہ میں تمہیں نام بتاؤں ان کے
جو اپنی باپ کی پیٹھ میں تھے اور دنیا میں بھی آئے نہیں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لعنت کی تھی، تم ہمارے بارے میں آیتیں پڑھتے ہو؟ میں تمہیں بتاؤں گی کس کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی؟ تو اسی لیے ہمیں آپ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خیریت منانی چاہیے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچتی ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے تو خود اللہ ہی کا کیا اعتبار ہے؟ والعیاذ باللہ۔ کیا وہ اہل سنت میں سے ہے؟ کوثر کی حدیث کا تھوڑا بتا دیجئے آج سوال جواب میں۔ ہم نے بتا دیا آپ کو، یہ شخص بالکل اہل تشیع کے عقیدے بیان کر رہا ہے، اس کوئی تعلق نہیں اہل سنت سے۔ ایک سوال یہ ہے، اور ایک سوال اور حساب نے بھیجا اللہ تعالیٰ کے قرب کا اور خدا کی توحید کا، بس سب تو بہت لمبی ہو گئی، آپ حضرات کے سوالات ایسا نہ ہو کہ رہ جائیں۔ لیکن اللہ کی توحید جتنی صوفیہ نے سمجھی ہے نا، کوئی نہیں سمجھ سکا، علم کلام والے نہیں سمجھ سکے۔ جو لوگ علم کلام کی مباحث کرتے اور پڑھتے ہیں، ائمہ علم کلام، وہ توحید نہیں بیان، وہاں تک نہیں پہنچ سکے جہاں تک صوفیہ پہنچے۔ صوفیہ آخری درجے تک اللہ کی وحدانیت کے قائل، اللہ کی تجلیات سالک پر پڑتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور مراقبات سالک کو اللہ کی راہ پر چلاتے ہیں۔ وہ جس حدیث کا کل حوالہ دیا تھا کہ 70,000 نور کے پردے میرے اور پروردگار عالم کے درمیان حائل تھے، اس کے مطلب نہیں ہے کہ اللہ کہیں بیٹھا ہوا ہے، والعیاذ باللہ، بس اللہ جہاں پہلے تھا وہاں بھی۔ اور انہوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سوال پوچھے تھے جبریل امین سے کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا، یہ جواب تو مجھے بھی نہیں پتا، وہ کچھ تعلیم فرمائیں مجھے تو میں حاضر ہو کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا، اللہ کے رسول جبریل امین نے کہا آپ کے سوال کی برکت سے آج اللہ کا اتنا قرب نصیب ہوا ہے کہ آج تک کبھی خدا کا اتنا قرب نہیں ہوا۔ میں اس درجے تک پہنچ گیا کہ اگر میں ذرا سا آگے بڑھتا تو وہ نور کے پردے جو میرے اور پروردگار عالم کے درمیان تھے مجھے جلا دیتے۔ اور پھر عرض کیا کہ جو آپ نے دریافت فرمایا تھا یہ چیز ہے، یہ جو پردے ہیں نا، اسے نام کوئی بھی آپ دے لیجئے، یہ ہیں تجلیات باری تعالی۔ ایک حجاب اٹھتا ہے اور سالک کو قرب نصیب ہوتا ہے۔ اگر تو ہے اس پہ فنائیت کا غلبہ، اور بنیادی طور پر اس پہ عنصر خاک کا غالب ہے، تو توبہ اور استغفار میں لگ جاتا ہے کہ کل تک میری یہ کیفیت تھی، آج میرے ساتھ یہ کیفیت نہیں رہی، اور میں تو اپنے گناہوں کی وجہ سے مارا گیا۔ اور جس آدمی پر غلبہ ہوتا ہے عقل و دانش کا اور حکمت کا، اصل لفظ حکمت ہے، اس کا غلبہ ہوتا ہے اور علم بھی ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اب ایک حجاب کم ہوا ہے، کل کو ایک اور ہو جائے گا، پھر اور ہو جائے گا، پھر اور ہو جائے گا، پھر مرنے کے بعد حجابات ختم ہوں گے، قبر میں حجابات اٹھتے رہیں گے۔ وہ صبح شام جنت میں پہنچ کے اللہ کی زیارت کرے گا، اللہ کی تجلیات مختلف طور پہ آئیں گی۔ صحیح بخاری میں نہیں آیا کہ ایک تجلی، یہ امتحان ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی آئے گی اور لوگ پوچھیں گے تم کیا ہو؟ وہ کہے گا میں تمہارا پروردگار ہوں۔ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں تمہارا پروردگار ہوں، تو وہ امت کے لوگ کہیں گے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اس سے تو ہمارا پروردگار نہیں ہو سکتا۔ وہ کہے گا میرے ماننے والوں آؤ میرے پیچھے، ان کو لے کے چل پڑے گا جہنم کی طرف، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ذات پاک کے متعلق خود کہیں گے کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، تو لوگ سجدے میں گر جائیں گے۔ وہ معرفت جو اللہ نے اس دنیا میں جتنی عطا کی تھی وہ اس وقت کام آئے گی۔ تو اللہ کی توحید جتنی یہ سمجھے ہیں نا، کوئی نہیں سمجھا، اور جتنے اللہ کو ایک ماننے والے یہ تھے کوئی نہیں تھا۔ توکل، اللہ پہ بھروسہ، خلق خدا سے استغنا، بے نیازی اور صبر کرنا، تین چیزوں میں کمال حاصل تھا انہیں۔
نعمت پہ شکر کرنا، تکلیف پہ صبر کرنا اور گناہ پہ توبہ کرنا۔ کمال حاصل تھا ان صوفیہ، نیکی پر توبہ کرتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں گناہ پہ، وہ نیکی پر توبہ کرتے تھے کہ اللہ نیکی کی، نماز پڑھی، معاف کر، یہ تیرے سامنے پیش کیے جانے کے قابل نہیں ہے۔ تیری خاک میں ہے اگر شرر، تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نانے شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ مگر کریں کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ تعلیم کا سارا نظام بگڑا ہوا ہے۔ ہمارے بچے جانتے ہی نہیں ان چیزوں کو، یہ باتیں ان کے لیے اجنبیت اور نامانوسی کی ہیں۔ وہ فریب خوردہ شاہی، علامہ اقبال نے کہا نا، وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہ و رسم شاہ بازی۔ شاہین کے بچے، باز کے بچے، اور اگر وہ پلیں گدھ اور کووں کے بچے کے ساتھ، تو ان بچوں کو کون کووں سے اور گدھوں سے الگ کرے گا؟ انہیں کیا خبر کہ کیا ہے رہ و رسم شاہ بازی؟ انہیں کیا خبر ہے ان کے آباء و اجداد کیسے شہباز تھے اور کیسے اڑنے والے تھے اور کیسے شکار کرنے والے تھے، کتنے زبردست ان کے نشانے اور عزائم تھے۔ انہیں کون سمجھائے؟ بالکل اس امت کا یہ حال ہو گیا۔ ہم لوگوں میں وہ لوگ جنہیں اللہ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا تھا، وہ ان کووں اور ان کرگسوں اور ان گدھوں کے ساتھ بیچارے تعلیم ان کی ہوئی، وہ بھول گئے کہ ہم کیا تھے اور ہماری عظمتیں، ہمارے پچھلے کتنے بڑے لوگ تھے۔ اس لیے یہ صوفیہ جو ہے نا، سب سے زیادہ اللہ کی توحید کو سمجھے ہیں۔ اس پہ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھا لکھا ہے۔ ان جیسی تحریر اب تک ہماری نظر سے تو نہیں گزری، مکتوبات شریف میں ہیں، جہاں وہ معرفت باری تعالیٰ پر بات کرتے ہیں۔ اس موضوع پہ کسی کو کام کرنا چاہیے بھیا، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی عبارتیں الگ کرنی چاہیے، جہاں انہوں نے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی معرفت پر باتیں کی ہیں۔ اسی لیے تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان الحق داری راہ بچہ است، اللہ کی معرفت کی اس راہ میں جسے تم ان الحق حلاج منصور کہتے ہو، بچہ تھا، اسے کیا پتا یہ راہ کیا ہے، ان بچوں کی باتوں کو کیا کہتے ہو۔ ہمیں ایک آخری بات کہیں، پھر آپ شروع کیجیے۔ یہ جتنے تصوف کے مخالفین ہیں، ان کی خدمت میں ہاتھ باندھ کے گزارش ہے، یار آپ ادھر ادھر کی روایات مت لائیں۔ اس مجذوب نے کہا، اس گلی میں ایک بابا ہوتا تھا اس نے کہا، اس قبر پہ ایک بابا جی بیٹھے رہتے تھے انہوں نے کہا، یہ تصوف کے نمائندے تھوڑے ہی ہیں، انہیں تو پتہ بھی نہیں، انہیں تو ہوا بھی نہیں لگی کہ چیز ہوتی کیا ہے۔ ہم کیوں ان کا دفاع کریں؟ ہم ان کے کفریہ جملوں کے، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ والعیاذ باللہ، اس قسم کی فضول باتوں کا ہم کیوں دفاع کریں بھئی؟ ہم کیوں کہیں کہ یہ جذب کچھ نہیں؟ بات آپ کریں تصوف کے نمائندوں کی، جو تصوف کے نمائندے ہیں ان کی بات کریں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں عمران خان سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا، پرائم منسٹر کی میری بات ہی نہیں ہے بھئی، وہ اس ملک کے مسائل کو نہیں سمجھتے، ان کے پیچھے جو قوتیں ہیں میں ان کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، ملک کے نمائندے وہ ہیں، ملک کو چلانے والے حقیقت میں وہ ہیں۔ بالکل ٹھیک اسی طرح ہم کیوں بات کریں کہ لاہور کے فلاں محلے میں یہ ہو رہا تھا، صوفی فلاں جگہ؟ بات کرو یار وہاں روم کی، بات کرو جو تصوف کے نمائندے تھے ابن عربی کی، بات کرو شاہ ولی اللہ کی، بات کرو حضرت مجدد الفسانی کی، بات کرو حضرت مرزا مظہر چانے جانا کی، اور بات کرو خواجہ معصوم صاحب کی،
اور بات کرو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ مجمعین ان کی، وہ تھے جو اپنے اپنے زمانے میں صحیح تصوف کے علم بردار تھے، ان کا دفاع نہ کریں تو ہم مجرم ہیں، وہ خدا کی قانون، خدا کی دین کے خلاف چلیں وہ مجرم ہیں، ہم بھی مجرم ہیں، ہم کیوں دفاع کریں؟ مگر وہ سارے کے سارے تصوف کے جو اپنے اپنے زمانے کے قائدین تھے، شہاب الدین سہروردی تھے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ تھے، ابن قیم تھے، یہ رہ جاتے ہیں۔ معروم تھے، یہ تھے نمائندے، انہوں نے کوئی بات کی ہو نا اس پہ بات کریں۔ آپ بات جا کے کرتے ہیں لاہور اور پنڈی کے کسی گلی محلے کے چرسی اور بھنگی کی، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم ان کا دفاع کریں؟ اب یہ دونوں جوابات ہو گئے بھائی، اب آپ فرمائیے۔ جی صاحب، آصف صاحب کا سوال تھا ٹورانٹو سے تعلیم کے موضوع پر۔ جی آصف صاحب کیمرہ آن کر لیں آپ۔ جی تب گزارش یہ تھی کہ تعلیم کے حوالے سے پچھلی 4-5 دہائیوں سے تو بظاہر تعلیم کا واحد مقصد ہمارے ہاں بہتر معیار زندگی کا حصول اور معقول آمدنی والا ذریعہ معاشرہ ہے۔ اس دوڑ نے ہر شعبے سے اس کے ماہر اور فن کے یکتا چھین لی ہے۔ دوسری طرف اردو، فارسی اور عربی سے ہر شعبے کے، آپ کی آواز نہیں ہے، ہر شعبے کے، ہر شعبے زندگی سے اس کے ماہر اور اپنے فن کے یکتا چھین لیے۔ جی دوسری جانب اردو، فارسی اور عربی سے بتدریج دوری، مغربی معاشرت کا بڑھتا ہوا اثر اور دینی مدارس پہ سیاسی و متشدد رویوں کی چھاپ نے دینی اور دنیاوی تعلیم کی خلیج کو بے پناہ بڑھا دیا ہے۔ جی اب اس صورتحال میں ایک عام شہری جو اس تیز دوڑتی مشین کا پرزہ بن گیا، وہ اس صورتحال کی بہتری کے لیے کیا قابل عمل اقدامات کر سکتا ہے جس سے آنے والی نسل پہ بہتر اثرات؟ بہت اچھی بات کی آپ، ہم آپ سے 100% متفق ہیں، آپ نے جتنے جملے کہے ایک ایک جملے سے متفق، کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہر علم و فن کے جو قائدین تھے اب امت ان سے خالی ہوئی، جو 2-4 نظر آتے ہیں یہ بھی اگلے 5-10 سال کی بات ہے، یہ بھی اٹھ جائیں گے۔ آپ نے صحیح فرمایا، جو کرنے کا کام ہے وہ یہ آپ سوچیں کہ امام غزالی کہاں سے پیدا ہوئے تھے، کہاں سے آئے تھے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ابو منصور ماتریدی اور ابو الحسن اشعری اور رازی اور مولانا روم یہ سب کے سب اداروں کی پیداوار تھے، ان کے اساتذہ اداروں میں بیٹھتے تھے، پڑھاتے کم تھے، تربیت زیادہ کرتے تھے۔ اب ادارے نہیں رہے، عام آدمی کے کرنے کا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہ اتنا حساس ہو جتنے آپ خود ہیں۔ یہ تحریر اگر آپ کی اپنی ہے تو آپ کو سلام پیش کرنا چاہیے، اللہ نے آپ کو صحیح سمت میں سوچنے کی توفیق بخشی، یہ بالکل ٹھیک۔ سب سے پہلے جو اتنے ذمہ دار لوگ ہیں ان کو ادارے قائم کرنے چاہیے جہاں پڑھائی لکھائی بھی ہو مناسب حد تک، لیکن تربیت ہو اور کچھ ہاتھ نہیں آتا جز آہ سحرگاہی۔ یہ جو علامہ اقبال نے مجلس شورا، ابلیس کی مجلس شورا میں بیان کیا ہے نا، تو وہ جو رات کے آخری ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے، کہ مجھے اس امت سے خطرہ ہے اور مجھے کسی سے خطرہ نہیں۔ شیطان کہتا ہے کہ یہ ظالم رات کے آخری پہر میں اٹھ کے آنسوؤں سے وضو کرتے ہیں، یہ جو ظالم امت ہے نا اس کے لوگوں کو چھینو، ان کے لوگوں کو خراب کرو۔ ہم سب کا کام یہ ہے کہ ہم کوئی ادارے بنائیں، ایک ادارہ بنائیں، 2 بنائیں، 10 بنائیں، کٹتے بھی چلو بڑھتے بھی چلو۔ آخر اللہ نے کسی کی تو مدد کرنی ہے نا۔ عام مسلمانوں کو طرز عمل یہی ہے کہ وہ مالی اسباب، وسائل اور ذرائع سے ان لوگوں کی مدد کرے۔ اسباب کی دنیا ہے نا جی، اس کے علاوہ تو نہیں ہوتا کام۔ اس اسباب کی دنیا میں لوگ لگ جائیں کہ جہاں بھی مسلمان اپنی عروج کے لیے کام کر رہے ہیں، جہاں جس کا دل لگے اس کی خدمت کریں۔ ایسے ادارے قائم ہیں جہاں فارسی اور عربی پڑھائی جاتی ہے،
چاہیے کہ ان کی مدد کریں، انہیں علم کے لیے فارغ کر دیں۔ ایسی خانقاہیں جہاں لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان خانقاہوں کو آباد کیا جائے۔ ایسے پرانے زمانے کے علوم جو فلسفہ، فزکس، کیمسٹری، آپ ابو علی سینا کی کتاب دیکھیں نا، شفا، کون سا دنیا جہان کا علم ہے اس پہ اس نے بحث نہیں کی۔ اب جدید دور میں ہمارے بچے جو جدید تعلیم کو حاصل کریں، مثلا جیالوجی ہے، اس طرح کی اور بہت سی چیزیں ہیں جن اداروں میں یہ بچے جانا چاہتے ہیں، ایک مستقل فنڈ قائم ہونا چاہیے، زکوٰۃ صدقات کو جمع کیا جائے کہ بیٹے آپ پڑھیں، فکر نہ کرو، تمہارے پیسے ہمارے ذمہ رہیں۔ کوئی سائنٹسٹ ہے، ہمیں اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہیے کہ بیٹے آپ سائنس میں کام کریں، گھر چاہیے ہم لے کے دیتے ہیں، گاڑیاں چاہیے ہم لے دیتے ہیں، آپ کو شادی کرنی ہے ہم کراتے ہیں۔ ان کی تمام ضروریات زندگی کا احساس کر کے اگر وہ اپنے معیار سے گزریں تو چھٹی تمہاری۔ اسٹرکٹلی یہ رکھنا چاہیے کہ اگر معیار سے نہیں گرنے دینا، 100-200 سال ہمیں محنت کرنی چاہیے تاکہ ہمارے بچے اور بچیاں، آئندہ نسلیں جو آئیں، ان کو اپنے گھر میں رہنمائی میسر ہو، ان کو اپنے گھر میں، اپنے وطن میں، اپنے ملک میں۔ ہم کیسے لوگ ہیں کہ ایک یونیورسٹی اب تک ایسی نہیں بنا سکے جہاں آپ ہیں، جہاں آپ پڑھتے ہیں، جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جن ممالک میں ہم میں کیا کمی ہے؟ ہم میں نظم کا فقدان ہے، ہم میں ایک ہے علم اور ایک ہے حکمت۔ علم سکھاتا ہے کہ کیا بات کرنی ہے، اور حکمت سکھاتی ہے کہ کس موقع پہ کیا بات کرنی ہے۔ یہ علم و حکمت اٹھ گئے، اور یہ ان کتابوں سے بھی کہیں زیادہ تعلق مع اللہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ ماڈلز ختم ہو گئے، ماڈلز نہیں رہے کہ دیکھ کے تڑپ پیدا ہو کہ یار مجھے بھی کتابیں پڑھنی چاہیے، جس کو سن کے خدا کی یاد دل میں آئے کہ ہمیں بھی اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں آپ بالکل صحیح فرماتے ہیں، اسباب، وسائل جمع کرنے چاہیے۔ مسلمانوں میں کہیں کوئی تنظیم نہیں، آپ شروع کریں، زکوٰۃ جمع کریں، اور جہاں پر آپ تحقیق کریں گے بچے غریب ہیں، نہیں پڑھ سکتا، کوئی پرواہ نہیں، ہم پڑھائیں گے، زکوٰۃ کے پیسے سے پڑھا دیں گے۔ یہ ساری لوگوں کی پرواہ بھی نہیں کرنی چاہیے کہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، کہاں استعمال ہو رہا ہے، تم نہ دو بھائی، اللہ اور، لیکن آپ کی عادت کوئی تو کرے نا، اٹھے کوئی بھی، ایک عام آدمی۔ یہ جتنے بڑے بڑے کام ہیں یہ عام آدمیوں نے کیے ہیں۔ کام آدمی کو بڑا بناتا ہے نا جی، کام آدمی کو بڑا بناتا ہے۔ تو ہم سب کو مل جل کے کام کرنا چاہیے، رابطہ رکھنا چاہیے، دوسرے کی بات سننا، تنقید کو برداشت کرنا، اور اللہ نے جو کچھ کہا ہے کہ رحماء بینہم، ایک دوسرے کے لیے بڑے نرم دل ہوتے ہیں، یہ کرنا چاہیے۔ یہ سارے کام ہمارے ہی کرنے کے۔ آپ شروع کریں، کسی اور دوست سے کہیں کینیڈا میں زکوٰۃ کو شروع کریں کہ زکوٰۃ کا مال ہم جمع کریں گے اور ہم اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچ کریں گے، جو پاکستان سے جوڑ کے کتنے ہی ہیں ہمارے ملک میں، اتنے ذہین بچے، سبحان اللہ، کیا کہنے، اور فیس نہیں ادا کر سکتا، ٹکٹ نہیں لے سکتا۔ ہیرو جیسے بچے ہیں ہمارے پاس، ہمارا تو بہت تجربہ ہے، ہمارے مدارس میں ہیرو جیسے بچے ہوتے ہیں، اور کیا ہے، یہاں سے حافظ بن کے گیا اور پتھر کوٹ رہا ہے، اے بیٹے کیا کر رہے ہو؟ اس کا ابا کہتا ہے کہ پیسے لے کے آؤ کہیں سے۔ ہمیں ایک جوان کا قصہ آپ کو سناتے ہیں، کچھ ہی عرصہ پہلے ہم نے اسے دیکھا، ایک ہوٹل میں اسلام آباد میں ملنے گئے، تو ایک ہوٹل میں ایک دوست نے کہا کہ وقت کم ہے تو کھانا بھی ساتھ کھاؤ، چلے گئے۔ تو پیسے ادا کرنے کے بعد ہم نے اسے کچھ پیسے دیے لڑکے کو، وہ جو گفتگو کر رہا تھا کہ کیا کھانا، یہ وہ، اندازہ ہوا کہ بچہ پڑھا لکھا ہے۔ تو اس نے وہ ٹپ جو دی تھی وہ پیسے واپس کر دیے، اور مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے یہاں سے جو تنخواہ ملتی ہے اللہ کا شکر ہے، میری ضروریات زندگی کے لیے کافی ہے، مجھے آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں۔ میں تو شرم سے زمین میں گڑ گیا کہ ایسا بھی غیور ہے کہ پیسے منہ پہ دے مارے، اس نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے،
مجھے یہاں سے جو تنخواہ ملتی ہے میرے لیے کافی ہے۔ میں نے کہا بیٹے آپ نے کتنا پڑھا ہے؟ اس نے کہا FSC۔ میں نے کہا کتنے پرسنٹ؟ اس نے کہا 80%۔ میں نے کہا پھر یہاں کیسے آ گئے؟ اس کا والد کا انتقال ہو گیا تھا تو والدہ نے کہا جاؤ اور کماؤ، تو روزانہ یہاں سے جا کماتا ہوں، لے جاتا ہوں، والدہ کو دے دیتا ہوں۔ اور اس کی غیرت کا کمال یہ ہے کہ ہم پھر گئے، پھر تیسری مرتبہ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی جو تھے، ہم نے کہا وہ بچہ کہاں گیا؟ انہوں نے کہا وہ آپ کی وجہ سے ہمارا ہوٹل چھوڑ گیا، کہتا ہے وہ بار بار آتے ہیں اور پیسوں کا کہتے ہیں، میں نہیں کرتا نوکری۔ یہ اقبال کی خودی ہے، اور یہ شاہین ہے جس نے اتنا شرمندہ کیا کہ اسے نوکری چھوڑ دی۔ اس کردار کے بچے ہیں ہمارے یہاں، اللہ کا شکر ہے۔ اس ملک میں بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، لیکن اسباب اور وسائل نہیں۔ اللہ کی معرفت علم سے بھی حاصل ہوتی ہے، اللہ کی معرفت عبادت سے بھی حاصل ہوتی ہے، اور اللہ کی معرفت خدمت سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ اور خدمت نفلی عبادت سے بہتر ہے، راہ ہے اس سے اللہ کی معرفت حاصل کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے کام کرنے کے۔ اور فرمائیے۔ جی مفتی صاحب، یہ عبداللہ صاحب ہیں، یہ بھی استاد ٹیچر ہیں ایک جگہ پہ، ان کے کچھ تعلیم سے متعلق سوال ہیں۔ جی جی بہت شکریہ بھائی۔ سب سے پہلے تو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے، لیکن آنکھیں بے قرار ہیں۔ میں معذرت خواہ ہوں، میرے پاس ابھی کیمرہ اویلیبل نہیں ہے، میں کوشش کرتا ہوں میں موبائل سے اگر کنیکٹ کر سکوں تو۔ آپ تمام کی رہے۔ پہلے تو بہت شکریہ۔ میں کافی عرصے سے مفتی صاحب آپ کو سن رہا ہوں، FM کے دور سے 2010 میں جب آپ کا پروگرام آیا کرتا تھا، اور بڑا مطلب بہت کچھ سیکھا ہے آپ سے۔ آپ کے ایک ورچوئل کہہ لیں کہ شاگردوں میں ہیں، پہلے تو اس کے لیے بہت شکریہ، تھینک یو۔ اچھا، پہلا جو میرا کچھ، میں سارے سوال اپنے ایک دفعہ کر دیتا ہوں تو آپ ایک دفعہ جواب دے دیجیے گا۔ پہلے تو میرا یہ ہے کہ اپنی اصلاح کے لیے، کیونکہ میں کمپیوٹر سائنس کا ٹیچر ہوں، میں کمپیوٹر سائنس پڑھتا ہوں اور پچھلے 10 سال سے میں کمپیوٹر سے ریلیٹڈ چیزوں پہ کام کر رہا ہوں۔ تو آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ کے دور کے اندر بڑا آسان ہے جو ہے نا وہ میں کہتا ہوں ڈی ٹریک ہونا یا سلپ ہو جانا یا دوسری سائڈ پہ نکل جانا اور اپنے جو فوکس سے نہ ہٹ جانا۔ تو وہ فوکس کیسے کیا جائے؟ کیونکہ بہت زیادہ انفارمیشن ہے، بہت زیادہ ڈیٹا ہے، تو خود سمجھ نہیں آتی بعض دفعہ، پتہ ہونے کے باوجود بعض دفعہ خیال آتا ہے کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں پچھلے 2 گھنٹے سے، یار یہ تو میں نے کرنا ہی نہیں تھا، میں تو کچھ اور کرنے بیٹھا تھا۔ تو یہ اپنا فوکس کیسے رکھا جائے؟ اور دوسرا جو میں جس چیز کو پڑھا رہا ہوں، ابھی ایک اور بھائی نے بھی سوال کیا کہ اردو نہیں ہے، تو میں کیونکہ IT پڑھاتا ہوں تو IT کی ساری انفارمیشن انگلش میں ہے، تو کیا یہ ٹھیک ہے کہ میں اس کو اردو میں کنورٹ کرنا شروع کروں یا میں انگلش میں ہی بچوں کو پڑھاؤں؟ اور اگر انگلش میں پڑھاتا ہوں تو اس میں کافی مسائل ہیں، تو تھوڑا سا یہ مجھے بتائیں کہ میں خود اس میں مطلب خشو پن کا شکار ہوں گا، میں خود کیا کروں اس کے اندر۔ اور لاسٹ جو آخری بات یہ ہے کہ ندوہ کا مجھے لائبریری کا بھی پتہ چلا تھا سوشل میڈیا کے تھرو، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ وہاں بچے ہیں، تو میں ابھی اسلام آباد میں ہی رہتا ہوں، مطلب میرا اتنا دور نہیں ہوں، میں I8 کے نزدیک میری رہائش ہے۔ تو اگر میں کسی طریقے سے بچوں کو ایز اے استاد اگر کوئی ورچولی پڑھا سکوں یا ان کو بیسک چیزیں سکھا سکوں تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ میرے کچھ اپنے دوست ہیں جو کہ آن لائن بہت اچھا پڑھا رہے ہیں، تو اس سے ریلیٹڈ تھوڑا سا مجھے گائیڈ کیجیے۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ معلومات کی کثرت کی وجہ سے فیصلہ کرنا دشوار ہوتا ہے اور اپنی تربیت دشوار ہوتی ہے، تو بہت آسان سے 2-3 کام کرنے چاہیے۔ ایک تو اپنی نیت اور اخلاص کو دیکھنا چاہیے۔ مخلص انسان کبھی بھی اللہ کی راہ سے محروم نہیں رہتا، اور اس کی کشتی سمندر میں ڈوبتے ہوئے بھی ساحل کو پہنچ جاتی۔ اللہ کے لیے جو کام بھی کیا جاتا ہے وہ اپنے اثرات جمائے بغیر کبھی نہیں رہتا۔ اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ میں کتنا مخلص ہوں اللہ کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے تزکیہ نفس اور پاک ہونے کی بات کی، تو کوئی کسی کو پاک نہیں کرتا، نہ مشائخ، نہ تصوف کے نمائندے اور نہ کچھ۔ اللہ نے کہا فلا تزکوا انفسکم، کبھی یہ نہ کہو کہ میں پاک آدمی ہوں، بل اللہ یزکی من یشاء، جس کو اللہ چاہے پاک کرتا ہے۔ تو اپنی نیت کے اخلاص کے ساتھ کہیں بھی جہاں دل لگے
وہاں تعلق رکھنا چاہیے۔ تزکیہ اللہ نے کرنا ہے، ظاہر میں کوئی واسطہ چاہیے، اولاد اللہ نے دینی ہے، ظاہر میں ماں باپ واسطہ ہیں، ایسے ہی تزکیہ اللہ نے کرنا ہے، وہ جو واسطہ ہے نا اس کی تلاش یہ آپ کے ذمے ہے، اور وہ بھی بہت آسان ہے۔ آپ 40 دن تک استخارہ کیجئے، کہ 40 دن تک استخارہ کرنا یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی بڑے بڑے کاموں میں کرتے تھے۔ 40 دن تک اللہ سے بس یکسو ہو کے یہ مانگتے رہیے کہ اللہ آپ کی عادت یہ ہے کہ آپ اسباب اور وسائل سے کرم فرماتے ہیں، اگرچہ تو اس پہ بھی قادر ہے کہ بغیر اسباب و وسائل کے عنایت فرمائے، تو اللہ مجھے کوئی ایسی ہستی دے دے جو تجھ تک پہنچی ہو اور میں اس کی تعلیم سے لے کے تجھ تک پہنچا۔ بس اخلاص سے دعا مانگتے رہیے اور چھوڑ دیجئے، اگر رہنمائی ہوتی ہے تو بسم اللہ ٹھیک ہے، ورنہ یہ سوچ لیجئے، طے کر لیجئے کہ اب اللہ براہ راست ہی کچھ کر دیں گے، بس اللہ تعالیٰ میرا تزکیہ کر دیں گے، لیکن وہ ہو جائے گا براہ راست، اور اس کے بہت صورتیں بن جاتی ہیں۔ عبادت کا غلبہ ہو جاتا ہے، کبھی اتباع سنت کا غلبہ ہو جاتا ہے، کبھی انفاق فی سبیل اللہ کا غلبہ ہو جاتا ہے، کبھی لوگوں کی خدمت کا غلبہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ تم اور کسی طرف سے نہیں آؤ، ہم تمہیں خود کھینچ لیتے ہیں، ہم تمہیں خود ہی بلا لیتے ہیں، تم ہمارے ہی مرید ہو جاؤ۔ یہ بھی ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر میت کی جان فرشتوں ہی کو بھیج کے منگوائی جائے، بعض اوقات وہ خود اپنے دست قدرت سے جان لے لیتے ہیں، روح کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، ایسے بھی ہوتا ہے۔ رہ گئی یہ بات آپ کی کہ ٹرانسلیشن ضرور کیجیے، ضرور کیجیے۔ ہمارے بچے اگر اردو زبان کو صحیح معنی میں پڑھ لیں تو اپنے معافی ضمیر کو بیان کر سکتے ہیں۔ جس شخص کو دنیا کی کوئی ایک زبان پوری نہیں آتی، وہ آخرت تو کیا بنائے گا، دنیا بھی برباد کر بیٹھے گا۔ اردو پوری نہیں آتی نا، تو جو کتاب کھولتا ہے لکھا ہوتا ہے کہ وضو کے فرائض اربع میں یہ چیز ہو جائے، یہ چیز ہو جائے، تو اب وہ کون سے سمجھائے کہ فرائض اربع ہوتے کیا ہیں؟ وہ تو کہے گا دین کی کتابیں بڑی مشکل ہیں، میں نہیں پڑھتا۔ تو بھئی آپ نے اردو پہلے بیٹے پڑھی ہو صحیح طرح تو پھر آپ پڑھ لیں گے۔ بالکل اسی طرح آپ جب اردو میں، آسان اردو میں ترجمہ کریں، جو مفہوم آپ کے ذہن میں ہو اس کو لکھیں، اللہ سے دعا بھی مانگیں کہ آپ کے قلم سے امت کی صحیح رہنمائی ہو، کوئی حرج نہیں ہے، ضرور کیجیے۔ یہ بہت بڑی خدمت ہے، بہت بڑی چیز ہے کہ ہمارے بچے چیزوں کو سمجھ کے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، اور اگر ہمارے اندر کوئی ہنر، کوئی فن، کوئی علم ہے تو ہماری بچے ہمارے وارث بنیں۔ اللہ تعالیٰ کی دو باتیں آپ نہیں دیکھتے، اللہ نے کہا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، اور ابراہیم کتنی اچھی خوبصورت بات، کتنا خوبصورت پیغام اپنے بعد چھوڑ کے دنیا سے گیا، اور پیغام کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید پہ قائم رہنا میرے بچوں۔ اور دوسری جگہ بھی آیا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے اگلی نسلوں کو کتابوں کا وارث بنایا۔ اور اگلی نسلیں اچھی تھیں، بری تھیں، جو کچھ بھی تھا، لیکن آپ کے علم و فن کے جب وارث اچھے ہوں گے تو آپ نے تو اپنا کام کر دیا نا، اب اس کے بعد جو مرضی ہوتا رہے اس کائنات میں، ہم اپنی فریضہ پورا کریں۔ تیسری چیز جو آپ نے ندوہ کے متعلق ارشاد فرمائی، وہ یہاں پہ جو انتظامیہ ہے ان سے بات کر لیں، خالد صاحب سے یہاں سے نمبر لے لیجئے گا، تو آپ یہاں ندیم اقبال صاحب ہیں ان سے بات کر سکتے ہیں، ندیم شفیع صاحب ہیں ان سے بات کر سکتے ہیں کہ یہاں جو بچے پڑھ رہے ہیں فی الحال ان کی وہ آپ کے علم سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کہیے صاحب، اب قصہ ختم ہوا؟ جی، یہ رانا طلال صاحب ہیں لاہور سے، ضرور میں نے پہلے کانٹیکٹ کیا تھا، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کام کر رہے ہیں، تو رانا صاحب آپ ذرا کیمرہ آن کر لیں۔ جی السلام علیکم۔
سوال مفتی صاحب میرا یہ ہے کہ ہسٹورین ہے یوول نوآ ہراری. کون ہے؟ تو وہ یوول نوآ ہراری جیوش ہسٹورین ہے, کافی مشہور. تو میں کہا نام کی پروننسیشن میں ذرا غلط لے رہا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے یا کوئی بھی مذہب جو ہے بیسیکلی آج کل کے دور جدید کے جتنے بھی مسئلے ہیں ان میں ارریلیونٹ ہو گیا, ان کا حل نہیں دیتا. وہ کہتے ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہوگی, فیمنزم ہو گیا, ان کی وجہ سے جو مسئلے آ رہے ہیں تو یہ سب کے سب ان کا جو حل ہے وہ عقل سے نکل سکتا ہے. اسلام ہے یا کرسچینٹی ہے, کسی بھی مذہب کی جو اسکالر ہے ان کے پاس ان کا حل نہیں ہے. اور یہ کافی یعنی کہ یہ سوچ جو ہے کافی زیادہ پروان بھی چڑھ رہی ہے. تو اس کے بارے میں کیا ہم کر سکتے ہیں اور اس کو کس طرح سے نگیٹ کرنا چاہیے؟ ہمیں مناظرانہ صورت اختیار نہیں کرنی چاہیے کہ ہم اس کا جواب دینے چلیں. اس ذہنیت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہودی اگر سچ کہتا ہے اور اچھی بات کہتا ہے تو ہم اس سچائی اور اس کی اچھی بات سے ہم خود اپنے آپ کو ہی محروم کر لیتے ہیں. اس فضا سے اگر ذہن آزاد ہو جائے تو پھر اس کتاب کا کھلے دل سے مطالعہ کر کے جو آپ کے ہاں لاہور میں بہت سے اہل علم ہیں ان سے رجوع کرنا چاہیے, یا جہاں آپ کا کوئی تعلق ہو اور جنہیں آپ صاحب علم مانتے ہوں ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ اپنی طرف سے کہ میرا خیال یہ ہے, آپ بتائیں اس خیال کے متعلق کہ یہ کیا چیز ہے. اگر آپ یہودی کا نام لیں گے تو ہمارے ہاں وہ ذہنیت پہلے اس میں پڑ جاتی ہے کہ یہودی تو ہیں ہی اسلام کے دشمن, یہ عیسائی تو ہیں ہی ایسے, اور یہ ہے ہی یہودیوں کی سازش, اور تم نے کتاب تم بھی یہ مینٹلٹی. تو مناظرے اور تکرار کی راہ چھوڑ کے ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے, اچھی طرح سمجھ کے پھر وہ اہل علم جو اس زبان پہ چونکہ قدرت نہیں رکھتے نا, ان کتابوں کو نہیں پڑھ سکتے, تو ان کے سامنے اپنی طرف سے کہ حضرت یہ بات فرمائیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے. اور یہ ضروری ہے کہ جن سے بھی آپ بات کریں ان کا علم بہت ٹھوس اور گہرا ہو. ایک دو باتیں تو یہ ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کو دقت اور دشواری ہو رہی ہے تو اللہ سے مانگیے, اس کے یہ بھی دین کا دفاع ہے, یہ بھی جہاد ہے. اور آپ نے کہا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اور جو ہمارے لیے کام کرتا ہے ہم اس کو کئی راہیں دکھا دیتے ہیں. تو مجھے بھی ایک راہ حضرت عنایت ہو, مجھے میری بھی مدد کرے نا, میں بھی تو کام میں لگا ہی ہوا ہوں. یہ کرنے چاہیے کام. جو بھی اہل علم, کسی بھی اہل علم کی مجلس جو ماڈل ہے وہاں سے تعلق رکھنا چاہیے. اللہ نے دینا تو اللہ ہی نے ہوتا ہے, ابھی بھی عرض کیا تھا کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی رہنمائی کرتا ہے, اور اللہ ہی ہے جو اپنے تک کھینچتا ہے, اور اللہ ہی ہے جو دنیا کی رزق کو اور روحانیت کو بھی وہی تقسیم کرتا ہے. تو اس سے اس در کو چھوڑنا نہیں چاہیے کہ اس کا جواب دیں آپ. ایسے نہ ہو کہ شک میں مر جاؤں تو پھر آپ کے ذمے پڑ جاؤں گا. تو آپ کچھ بتائیں کیا جواب. دوستی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. کہیے. اور جی مفتی صاحب, ایک سوال ایک خاتون کا آیا ہے کینیڈا سے. انہوں نے یہ سوال یہ پوچھا ہے کہ یہاں پر خواتین کا جو درس قرآن کی جو سیٹنگز ہوتی ہیں اکثر مقامات پہ کینیڈا کے اندر, تو جس اسکول کا نام لیا ہے وہ نام لینا مناسب نہیں ہے, لیکن جو ان کا سوال بیسکلی یہ ہے کہ کافی عرصے تک ان گیدرنگز میں جانے کے بعد ان کو یہ معلوم ہوا کہ ان کے عقائد جو ہیں وہ اہل سنہ سے مطابقت نہیں رکھتے. اور ان کا کوشچن یہ ہے کہ دو کوشچن ان کے, ایک سوال تو یہ ہے کہ جو عام خواتین ہیں جو زیادہ علم نہیں رکھتی ہیں, تو وہ جب ان محفلوں میں جاتی ہیں اور جس کو ایک طرح سے مارکیٹ کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے, پھر وہ یہ چیز بھی ان کی طرف سے پوائنٹ آتا ہے کہ ہمارا کوئی مسلک نہیں ہے, لیکن اصل میں وہ کوئی نہ کوئی مسلک جو ہے ان کا
ہوتا ہی ہے. تو اس میں جو ہے جو خواتین اپنے آپ کو اس طرح سے کس حلقے کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ سکتی ہیں, یہاں باہر کے ملکوں میں ممالک میں جو رہ رہی ہیں وہ, یا پھر جو پاکستان میں ہے یا اردو بولنے والی خواتین ہیں. ایک سوال ان کا یہ ہے. دوسرا ان کا سوال یہ ہے کہ جو بچوں سے متعلق ان کا ہے کہ انفارمیشن دور کے اندر آج کل وہ انٹرنیٹ پہ جائیں گے, ہر چیز ان کو انٹرنیٹ سے مل جائے گی, یا حدیث جو ہے اس کی آپ کو ایپ مل جائے گی جہاں آپ جا کے سرچ کر لیں گے, خود پڑھ لیں گے وہ. تو بچوں کو کس طرح سے ان کی تربیت کی جا سکتی ہے کہ وہ علماء کے ساتھ جو ہے وہ جڑیں, اور ان کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ جو اہل علم ہے ان کے پاس ہمیں جا کر دین کو سیکھنا چاہیے. یہ ان کے سوال. دیکھیے, جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے کہ کسی فرقے سے جڑنا اور اس طرح, تو 3 کام کرنے چاہیے. جو خواتین بھی ایسی ہیں یا مرد ہیں اور وہ ہدایت اور رائے حق کی تلاش میں ہیں, انہیں سب سے پہلے, چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو, اپنی عملی زندگی میں سچائی کو دیکھنا چاہیے کہ میں کبھی بھی جھوٹ بھی نہیں بولوں گا, جھوٹ کے ساتھ کھڑا بھی نہیں ہوں گا, جھوٹ کی حمایت بھی نہیں کروں گا. ہر طرح سے سچائی پہ آنا چاہیے. اس کی زبان جو کچھ کہے وہ سچ ہے, جو زبان بیان کرے سچ ہے. جہاں اس نے سچائی دیکھی ہے, چاہے اس کی زد کہیں بھی جا کر پڑتی ہو, وہ سچائی پہ قائم رہے. سچے آدمی کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حق کے ساتھ جڑ جاتا ہے. دوسری چیز, ان سارے لوگوں کو یہ کرنی چاہیے کہ اپنا رزق حلال کریں. حرام کا رزق سوائے حرام کے نتائج کے اور کچھ پیدا نہیں کرتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آدمی حرام کھائے اور وہ پھر حلال اور جائز چیزوں کی طرف آئے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کیکر کا درخت بیج اس کے لگائے اور تمنا آم کی کرے. ان 2 باتوں کو اگر وہ اپنی عملی زندگی میں کر لے, چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو, کہ سچ بولوں گا اور حلال جائز چیز کھاؤں گا, پھر تیسرا کام آسان ہو جاتا ہے کہ دعا مانگے. اللہ سے کہے کہ اللہ میں اب حد الوسع سچ بولتا ہوں, اور سچ وہی ہے جو تو کہتا ہے. میرا سچ بھی جھوٹ ہے, تیرا ہی سچ ہے جو تو کہتا ہے, تو ہی سچ کہتا ہے اللہ. اور میں تیرے دیے ہوئے رزق میں حد الوسع حلال کا رزق اپنی ضروریات کے لیے استعمال کرتا ہوں. تو اللہ میری یہ دعا, مجھے چاہیے کہ میں بالکل سچائی کے راستے پر چلوں. پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اسے ہدایت نہ دے, پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اسے تنہا چھوڑ. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اصدقہم حدیثاً اصدقہم رؤیاً. قیامت کے قرب میں, جب مطلب یہ تھا کہ جب تم بکھر جاؤ, جب تمہیں صحیح راہ نہ ملے, یہ انہوں نے بتایا ہے, انہوں نے فرمایا, ہم نہیں کہہ رہے. فرمایا کہ دیکھو ہمیشہ سچ بولنا. اصدقہم رؤیاً, جتنے سچے تم ہوگے, تمہارے خواب تمہیں دکھائے جائیں گے, اتنے ہی سچے رہنمائی کے لیے. جب انسانوں سے سچ اٹھ جائے اور ان کے دل میں مال اور عہدے کی طلب پیدا ہو جائے اور وہ سچائی سے رہنمائی نہ کریں, تو اللہ کوئی مخلوق کو تو رہنمائی چاہیے نا. لوگ کہاں جائیں؟ لوگوں کا کیا قصور ہے اگر کفر کریں تو؟ معاذ اللہ, استغفر اللہ. اس کا طریقہ بتایا کہ اصدقہم حدیثاً, تم خود سچے ہو جاؤ. جب تم سچائی کی انتہا پہ پہنچو گے تو اصدقہم رؤیاً, تمہارے خوابوں کے ذریعے تمہاری رہنمائی کی جائے گی اور تمہیں سچائی کی طرف بھیجا جائے گا. یہ اس زمانے کا حال ہے جب قرب قیامت اور جھوٹ عام ہو جائے. تو اس سے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اپنے کردار پہ غور کرنا چاہیے. ہمیشہ اللہ کے ساتھ, اللہ کے یہاں نیکیوں کا وزن جو ہے نا وہ اخلاقیات کے ساتھ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بھوکے آدمی کو کھانا کھلا دینا اور ایک آدمی جو کھانا نہیں کھلا سکتا لیکن حسد نہیں کرتا, وہ کوئی چھوٹی سی چیز ہے؟ وہ حسد نہ کرنے والا اس سارے شہر کے کھانا کھلانے والوں سے ہزاروں گنا اچھا. اگرچہ ہے نیکی, اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں ہے,
لیکن اپنے آپ کو اخلاقی سطح پر لانے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہنی چاہیے، کیونکہ گناہ جو جذبات کے غلبے سے ہوتے ہیں اللہ کے ہاں ان کے لیے معافی ہے، توبہ ہے، خدا معاف بھی کر دیتا ہے، اور وہ گناہ جو اخلاقیات کے ہوتے ہیں ان کی معافی جہنم کی آگ ہے، ایسے نہیں دھل جاتے۔ اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل جنت منان، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا، جائے گا ہی نہیں ہرگز وہ آدمی جو چغلیاں لگا کے لوگوں کو آپس میں لڑاتا تھا۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے ایک آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ خود اپنا پیٹ بھرے اور ہمسائے کے پیٹ کو بھول جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ تم میں سے کوئی آدمی مسلمان نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس کے پڑوسی اس سے خوش نہ ہو۔ یہ سب اخلاقی چیزیں ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ کفر اسلام کی بحث تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن سب سے پہلے سچائی کا اہتمام کرے۔ اللہ نے کہا یوم ینفع اللہ الصادقین بصدقہم، اور قیامت کے دن لوگوں سچائی کا سکہ چلے گا، جو دنیا میں سچ بولتا تھا ینفع اللہ اسے قیامت کے دن سچائی کا نفع دے گا۔ اب نہیں ملنا کسی سے تو آدمی معذرت کر لیتا ہے کہ میرا ملنا دشوار ہے، نہیں مل سکا۔ اب اس کو یہ کہنا کہ گھر مہمان آئے ہوئے ہیں اور یہ ہوا ہے، خام خواہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ۔ اپنی زندگی پہ غور کرنا چاہیے، اپنے ظرف کو پاک کرنا چاہیے۔ دودھ کا مسئلہ نہیں ہے، اپنا ظرف پاک نہیں ہے، اللہ کیسے دودھ ڈال دے؟ اپنے ظرف میں، اپنے برتن میں غبار ہے، مٹی ہے، وہ دودھ کو ضائع کر دے۔ وہ کہتا ہے میں دینے کو تیار ہوں، تم اسے دھو لو نا، ذرا سا مانچ لو، تو مانچتا نہیں۔ اب وہ کہے کہ میں جھوٹ بھی بولوں گا، حرام بھی کھاؤں گا، پھر خدا مجھے صحیح راہ، کیوں بھئی خدا تمہیں صحیح راہ دکھائے؟ تم میں اور وہ جو حلال کا مال کھاتا ہے اور سچ بول کے تنہا رہ جاتا ہے، دونوں میں خدا کے یہاں کوئی فرق ہی نہ ہو۔ اسے دنیا نے اس لیے تو چھوڑ دیا کہ وہ سچ بولتا ہے۔ لوگ کوئی آدمی سے پوچھتا نہیں قریب جا کے کہ تمہارا کیا حال ہے، اس لیے کہ وہ آدمی اپنے کردار کی سچائی پر قائم ہے۔ اور تم جو حرام کھاتے ہو، تم جو جھوٹ بکتے رہتے ہو سارا دن، تم دنیا میں بڑے پیشوا اور مذہبی رہنما بنے ہوئے ہو، اللہ اس کو چھوڑ دے اور تمہیں دے دے۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات آپ نے کیا کہی؟ وہ خاتون کیا کہتی ہیں؟ ہاں، بچوں اور علماء کی، بچوں اور علماء کی۔ جی بھائی بچوں کا قصور نہیں ہے، سچی بات کہیں تو ہم سمجھتے ہیں بچوں کا قصور نہیں۔ بچے بڑے معصوم ہوتے ہیں، شرارتی ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، ان کو بہت سی چیزیں تعلیم ہی سے دینی ہوتی ہیں اور سکھانی ہوتی ہیں۔ قصور دوسری طرف کا ہے۔ ہم نے کتنے ماڈلز پیدا کیے ہیں، کتنے لوگ پیدا کیے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے، جن کی بات سن کے انسان کا وجدان، اندر کی آواز اندر گواہی دے کہ اس شخص میں کچھ ہے صحیح، جس کے پیچھے نماز پڑھ کے آدمی سوچنے پر مجبور ہو کہ اتنی نمازیں پڑھی زندگی میں، یہ کون ہے جس نے نماز پڑھائی ہے؟ یہ چیزیں قصور ادھر کا ہے۔ رہے ہی نہیں لوگ، علماء نہیں رہے۔ شیعہ، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، ان چاروں فرقوں کے جو بڑے بڑے ائمہ تھے، یہ سب تقسیم کے وقت ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے۔ اب ان میں چاروں فرقوں میں کوئی ان جیسا ہو، 10 20 15 20 ہمیں بھی دکھا دیں، کچھ نہیں۔ اہل تشیع میں جو مدرسۃ الواعظین لکھنؤ سے پڑھ کے آئے تھے، سبحان اللہ، وہ جو بھی تھے لیکن اپنے عقیدے پر جب بحث میں آتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ یار بندہ کم سے کم پڑھا لکھا ہے، اس کے پاس کچھ دلائل ہے۔ اہل حدیث حضرات جم کے دعوت دیتے تھے، لیکن جتنی وہ جم کے دعوت دیتے تھے دن میں کہ رفع یدین کرو اور آمین بالجہر کہا کرو، اس سے زیادہ طاقت ان کی خرچ ہوتی تھی رات کو تہجد میں رونے پہ۔ ہم نے انہیں ہی دیکھا ہے، وہ تو تہجد کو
بھی فرض نماز کی طرح اٹھ کے ادا کرتے تھے. اب کہاں ہیں وہ لوگ؟ یہی حال دیوبندی حضرات میں بھی تھا. وہ علم کے اس مقام پر تھے کہ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت سے سنا، وہ کہتے تھے میں سال میں ایک تقریر سنوں اگر مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو ان کے 1 گھنٹے کا لیکچر اور سبق جو دیوبند میں پڑھاتے ہیں میرے لیے سارا سال کافی ہوتا ہے. بریلوی حضرات میں حزب اللہ اناف لاہور والے وغیرہ وغیرہ، انہوں نے جو اس وقت کام کیے ہیں، جو لکھا ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ سارے حضرات وہیں سے آئے تھے، وہیں پلے بڑھے. ہم نے کیا کیا؟ لائیں نا، ابھی اگلی مرتبہ آئیں تو مجھے فہرست دکھائیے گا کہ ان 70 سال میں پاکستان نے ایسے علماء 75 سال میں پیدا کیے ہیں، صرف 10 علماء جو یہیں پیدا ہوئے ہوں، یہیں پلے بڑھے ہوں اور انٹرنیشنل لیول پہ لوگوں کے سوال کا جواب دے سکیں. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. اس لیے ہمیں شروع کرنا چاہیے، پھر سے شروع کرنا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ علماء ختم ہو گئے ہیں اور آئندہ نسلوں کی رہنمائی کے لیے لوگ باقی نہیں ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جس کا باپ کھاتا پیتا ہے نا، وہ اپنے ایک آدھ بچے کو بھیجے کہ بیٹے آپ نے دین پڑھنا ہے، فکر نہ کرو، تمہاری معاش، تمہاری مستقبل اگر میں ہوں زندہ اور اللہ سلامت رکھے، پرواہ نہیں بیٹے، ساری زندگی دین میں کھپانی. اللہ نے یہی کہا ہے، اذ حضر یعقوب الموت، اور جب یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو اس نے اپنے سارے بیٹوں کو بلایا، یوسف علیہ السلام، بنیامین، فلاں فلاں فلاں، یہ سارے بیٹے اس کے چارپائی کے پاس تھے. اس نے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، انہوں نے کہا ہم آپ کے پروردگار کی عبادت کریں گے، آپ کے آباء و اجداد اسحاق، یعقوب علیہ السلام، اسحاق اور ابراہیم علیہ السلام، جو ان کا پروردگار تھا، الہ واحدہ، ایک خدا کی عبادت کریں گے. توحید اپنی اولاد میں چھوڑ کے مرے نا. ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو اللہ کی توحید کا سبق پڑھانا چاہیے کہ بیٹے اللہ کے علاوہ کسی کے قبضے میں کچھ نہیں. ہم بھی تو کوتاہی کرتے ہیں نا. یہ کرنے کے کام علماء تیار کریں، اپنے بچوں کو وقف کریں کہ ہمارا بچہ کچھ بھی ہو جائے عالم دین بنے گا، اور اس کی معاش کا بندوبست میں نے کرنا ہے، کیونکہ اگر کہیں یہ تنگ ہوا اور بیچنے کی ضرورت کوئی چیز پیش آ گئی تو اس کی انگوٹھی اور جوتے سے پہلے وہ اس کا دین بکے گا، وہ دین بیچ آئے گا. یہ اب ہو رہا ہے، اللہ بچائے. اور فرمائی. جی مفتی صاحب، اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ایک خاتون نے دبئی سے کیا ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ بھی کالج جانے کی عمر تک پہنچ رہے ہیں، تو ان کے پاس آپشن ہے کہ وہ یا تو ویسٹرن کنٹری میں کہیں پر تعلیم کے لیے بھیجیں یا پھر دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی پاکستان میں بھیجنا چاہیے. تو اس میں ان کا سوال یہ ہے کہ اگر وہ تعلیم حاصل کرنے ویسٹرن کنٹریز میں آتے ہیں تو ان کا جو یہاں کا پیئر پریشر ہے یا یہاں کے جو اثرات جو ہے ان پہ مرتب ہو سکتے ہیں، تو ان سے بچوں کو کیسے بچایا جا سکتا ہے، اور یہاں پر بھیجنا جو ہے وہ بہتر ہے پر اس پر جو آپ نے ابھی بات فرمائی کہ اپنے بچوں کو وقف کرنا چاہیے دین کے لیے. سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ بچے کا اپنا ٹرینڈ دیکھا جائے. اس کا بڑا لحاظ کرنا چاہیے کہ بچہ کرنا کیا چاہتا ہے. اگر بچہ چاہتا ہے کہ وہ ڈاکٹریٹ امریکہ سے کرے تو آخر مسئلہ کیا ہے، اسے کیوں نہ کرنے دیں. یہی مسئلہ ہے نا کہ اس کے دین کی حفاظت کیسے ہو، اس پہ بعد میں آتے ہیں. بچہ کرنا چاہتا ہے شاعری، ہم کیوں نہ اسے ایسا ماحول، ایسی کتابیں، ایسی تعلیم فراہم کریں کہ وہ ایک مرتبہ پھر کبھی کوئی غالب پیدا ہو، میر تقی پیدا ہو، سودا پیدا ہو. یہ سب چیزیں باہمی طور پر امتزاج کے ساتھ ایک اچھا معاشرہ بنتا ہے. اب سارے ڈاکٹر تھوڑی بنا دینے، تمام لوگوں کو انجینئر تھوڑی ہو جانا چاہیے، سب لوگوں کو مولوی تھوڑی ہو جانا چاہیے.
ہر طرح کی یہ چیزیں ملتی ہیں تو پھر سیٹ اپ معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ تو پہلے تو بچے کے رجحان کو آپ دیکھیے۔ بچے کا رجحان اگر کیا ہے کہ وہ یورپ جا کر کسی اور جگہ جا کر دین اس کا اپنی خواہش، اپنی فطرت، اپنے رجحان کی تسکین کر سکے گا تو اس کی تعمیل میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے لیے بہت بڑی حفاظت دین کی، یہ جو خاتون پوچھ رہی ہیں ان کی اپنی دعائیں ہی بڑی ہیں، ان کی دعا بہت بڑی چیز ہے۔ ان کے لیے ایسے ہی دعا کرنی چاہیے جیسے انسان کو اللہ حفاظت فرمائے، کوئی جانور، کوئی کیڑا مکوڑا ڈس لیتا ہے نا تو بے قراری پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو اپنے بندے کی اس وقت سنتا ہے جب وہ بے قرار ہو جاتا ہے، ویکشف السوء، اور اپنے بندے کے حالات کو بدل دیتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کون ہے جو اپنے بندے کی اس وقت سنتا ہے جب وہ مصیبت سے بے قرار ہو کے ہاتھ پھیلا دیتا ہے۔ تو اس سے بڑی مصیبت کیا ہے کہ بچے کا دین ہی نہ ضائع ہو جائے۔ اس جذبے کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، اللہ کی جو حفاظت کی طاقتیں وہ کام آتی۔ دوسری چیز، جو بھی بچے ان ممالک میں جاتے ہیں صحبت صالح کا تلاش کرنا چاہیے، مکمل نگرانی ہونی چاہیے کہ مسجد گئے نہیں گئے، فلاں بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے نہیں ہوئے، یہ بیان سنو، دیکھو اس میں کیا کہا گیا ہے، آپ مجھے لکھ کے بھیجیے۔ مسلسل شفقت کے ساتھ تربیت کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، برس ہا برس اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر یہ گھڑا اور سراہی بنتے ہیں، کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزو کے خلیفہ آئے ملنے تو بیٹے کو بھی ساتھ لے آئے، تو حضرت نے فرمایا یہ اس کی بیٹا اس کا ٹکٹ لیا تھا؟ انہوں نے کہا حضرت لڑکا سا تو ہے، اس بچے کا کیا ٹکٹ ہے؟ فرمایا کتنے سال عمر ہے؟ انہوں نے کہا اتنے سال۔ فرمایا آپ کو معلوم ہے کہ انگریز حکومت کا قانون ہے کہ 12 سال سے بچہ جب بڑا ہوگا سفر کرے گا تو اس کا ٹکٹ بنوایا جائے گا؟ انہوں نے کہا جی حضرت معلوم ہے۔ فرمایا اچھا معلوم بھی ہے اور بچہ 12 سال سے بڑا بھی ہے اور اس کے باوجود تم نے ٹکٹ نہیں دیا اور بچے کو مفت سفر کرایا ہے، کوئی خلافت نہیں ہے، خبردار جو آئندہ خانقاہ میں آئے۔ یہ تربیت ہے۔ وہ ذکر اذکار حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس اسی وقت نکالتی ہے، فرمایا چلے جاؤ یہاں سے، حکومت کے پیسے مارے، حالانکہ حکومت بھی انگریزوں کی۔ تو اس لیے تربیت کرنی چاہیے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ یہ جتنے بھی لوگ، اب اس کے بعد ہم اپنی رائے بتا دیتے ہیں، یہ کوئی شرعی بات دوسرے لوگوں کی بات میں بھی وزن ہے، ان کی بھی رائے ہے، مگر ہم ان مغربی ممالک میں بہت زور دیتے ہیں کہ مسلمانوں کو جانا چاہیے، وہاں جا کر محنت کرنی چاہیے، کام کرنا چاہیے، سب سے بڑی چیز کریکٹر اپنا ثابت کرنا چاہیے کہ میں یہ ہوں۔ اس طرح اسلام کا پودا لگ رہا ہے۔ دو چیزیں ہیں، اسلام کو نئے خون کی ضرورت ہے، 10 20 50 ہزار گورے کبھی مسلمان ہو جائیں ساری دنیا کے نظاموں میں تبدیلی آئی۔ یہ خون نہیں مل رہا نیا، خون پرانا ہو گیا۔ عربوں کا خون تھا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ دور ختم ہوا اور اجمیوں سے خون آیا، پھر بخارا سے خون آیا، پھر سجستان سے خون آیا، پھر ترمذ سے آیا، پھر دہلی سے خون آیا، سب اجمی۔ اب وہ خون کئی سو سال سے پرانا ہو گیا۔ کوئی بھی قوم بحیثیت مجموعی 10 20 50 ہزار لاکھ آدمی ایک وقت میں مسلمان ہو جائیں، یہ نہیں ہوا۔ تو جب یہ نہیں ہوا تو اب نیا خون کہاں سے ملے گا؟ اب نیا خون جو ہے نا اس کی تلاش میں چلنا چاہیے، US جانا چاہیے، اس کی تلاش میں لندن اور فرانس جانا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو بھیجیں، 10 راستے سے ہٹیں گے تو 15 ٹھیک بھی ہو جائیں گے، کیونکہ چیلنج ہے نا، اس کے سامنے چیلنج ہے کہ مجھے شراب پینی ہے کہ نہیں پینی، اس کے سامنے چیلنج ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے برے تھے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، میں کدھر بیٹھا ہوا ہوں، میں کیوں نہ پڑھوں، میں کیوں نہ کسی سے سیکھوں۔
یہ تعصب جو ہے بڑے کام کی چیز ہے. تعصب جس انسان میں نہیں ہوتا نا، پازیٹیو سائڈ پہ رکھیے اسے. تعصب نہیں ہوتا تو اپنی بیوی کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا. تعصب بھی اسے کہتا ہے نا کہ چار دیواری بناؤ. تعصب یہ ہے کہ پرائیویسی قائم کرتا ہے. یہ تعصب، یہ ٹکراؤ جب پیدا ہوتا ہے، ٹکراؤ جب یہ اٹھتا ہے تو اپنا دفاع کرتا ہے. ہندوستان میں مسلمان جب آئے ہوں گے تو کیا پورا جتھا ہی آ گیا تھا؟ ایک ایک دو دو کر کے 10 20 100 200 آتے رہے. اب ہندوستان میں پودا جم گیا اسلام. اسی طرح ہمارے بچے وہاں جائیں، پڑھیں، کچھ کامیاب کچھ ناکام. یہ 100 200 سال کے بعد فیصلہ ہوگا کہ آپ نے امریکہ میں کیا پودا لگایا تھا، یورپ میں کیا پودا تھا، فرانس میں کیا تھا. یہ نیا خون چاہیے، یہ نہیں مل رہا. اور دوسرے یہ ہے کہ ہم ان کاشتکاری نہیں کر رہے. کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں. اللہ تو جانتا ہے نا نیتوں کو اور دلوں. اپنے بچوں کو وہاں لے جائیں، پڑھائیں، اس ماحول میں رکھیں. اور دین میں ایک دعائیں اور ایک صحبت صالح، کسی کی صحبت، اور تیسرے وہی چیز سچ بولنا، اور چوتھے حلال کا کھانا، حلال کا رزق. یہ بہت سی چیزیں ہیں جو بچوں کو بچاتی. یہ ہماری رائے ہے، ضروری نہیں کہ صحیح ہو. دوسرے علماء جو منع کرتے ہیں وہ بھی کوئی دشمنی سے تھوڑے ہی منع کرتے ہیں. وہ بچوں کے اسلام کو محفوظ رکھنے کی خاطر کہتے ہیں کہ اس خطرے میں نہ جاؤ. ہم کہتے ہیں جاؤ، اور جا کر لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. جی اور فرمائیے. جی مفتی صاحب، ایک فکری سوال ہے. ایک صاحب نے بھیجا ہے کہ وہ اور ان کے جو ماموزاد جو ہیں وہ دودھ شریک جو ہے وہ بھائی ہیں. تو ان کا سوال یہ ہے کہ ان کے ماموزاد کی چھوٹی بہن کے ساتھ میرا نکاح ہو سکتا ہے؟ میرے ماموزاد جو ہیں مجھ سے عمر میں کم ہیں. جی یہ لکھ کے بھیج دیجئے واٹس ایپ پہ. اسی پیغام کو ہمیں منتقل کر دیجئے، انشاءاللہ اس کا جواب انہیں دے دیں گے. جی اور حسن صاحب کا بھی سوال ہوگا، دیر سے انتظار کر رہے ہیں. حسن صاحب؟ جی کون حسن صاحب؟ جی حسن فن لینڈ سے ہیں. ہاں اچھا. وعلیکم السلام. ان سے تو کل سے اب تک شاید 3-4 مرتبہ بات ہوئی. جی حسن خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی اللہ کے شکر. آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر. آپ فرمائیے. جی سر، آج کل ہر مکتبہ فکر کے علماء نے یوٹیوب پر چینل شروع کیے ہیں واعظ اور تبلیغ کے لیے. اس میں سے کچھ تو علماء کے ذاتی چینل ہیں اور کچھ دوسرے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. کم و بیش ہر چینل پر اشتہار لگے ہوتے ہیں اور متعدد مقامات پر ان ویڈیوز میں کہیں قرآن کی تلاوت یا حدیث شریف کے درمیان اشتہار چلتا ہے. زیادہ تر اشتہار پیش اور نامحرم عورتوں پر مشتمل ہوتے ہیں. تو کیا اس طرح کا علم پھیلانا جائز ہے اور ان اشتہارات سے کی گئی کمائی جائز ہوگی کہ نہیں؟ جزاک اللہ خیر. یہ جو درمیان میں اشتہارات ہوتے ہیں نا، یہ نہیں ہونے چاہیے. بس اگر آپ کے قدرت میں بس میں ہے تو اس سلسلے کو ختم کرنا چاہیے. اور یہ صرف شریعت ہی کا مسئلہ نہیں ہے، آپ پہ یہ حالت خود بھی گزری ہوگی. ہم بھی کبھی کبھی کوئی چیز ویڈیو کوئی بھیجتا ہے تو ہم سے دیکھ رہے ہوتے ہیں یا سن رہے ہوتے ہیں، درمیان میں ایک اشتہار آ رہا ہے. تو ایسے ہی ہے جیسے آپ بریانی کھا رہے ہیں اور کنکر دانتوں تلے آ گیا. بہت پریشانی کی. اللہ کیا بےہودگی ہے. ایک طرف دماغ لگا ہوا ہے تو یہ کیوں نہیں کرتے ایسے. لیکن بس ایسے ہی ہے، اب اختیار میں نہیں نا چیز، تو برداشت کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں جو سچائی اور ہدایت ہے اس کو نہ چھوڑے، وہ گوارا کرے اور چیزوں کو سنے. اس میں مفتی صاحب غالباً اس میں آپشن ہوتی ہے کہ اس میں آپ اشتہار ٹرن آف کر سکتے ہیں، لیکن ان کو اپنا چینل چلانے کے لیے ریونیو چاہیے تو وہ اشتہاروں کے ذریعے آتا ہے. وہ ٹرن آف کا طریقہ سب سے پہلے تو ہمیں بھیجیے، تنگ آئے ہوئے ہیں ان چیزوں سے. جی اب علامہ اقبال کا کلام یا اس کی تشریح آ رہی ہے اور بیچ میں جوتوں والوں کا اشتہار آ گیا. بھلا بتاؤ کیا کرے آدمی. جی آپ کا ایک اور سوال بھی تھا حسن؟ بس فی الحال ایک کافی ہے، دوسروں کو موقع.
دے دیں. میں پھر کبھی پوچھ رہا ہوں مفتی صاحب سے. جی مفتی صاحب، خود میں آپ کا کافی وقت لے لیا، تو انشاءاللہ باقی سوالات جو ہیں وہ نہیں، ہمارا کیا وقت ہے، آپ کا احسان ہے، پوچھنے والوں کا احسان ہے کہ انہوں نے وقت دیا، ان کی مہربانی، ان کا شکریہ، اللہ جزائے خیر دے. جی مفتی صاحب، ایک دو چیزیں اور. ایک تو یہ کہ تصوف کے اوپر جو ہے کافی حضرات کا جو ہے، آپ نے آج بھی بات جو فرمائی اس میں وہ ڈیٹیلڈ ایک بیان چاہ رہے ہیں کہ تصوف کے اوپر کچھ بات ہو جائے، اور دوسرا علمی جواب ہونا چاہیے جس میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو عبارات ہیں اس سے جو آج کل کے لوگ جو نہیں سمجھ سکتے اور اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، یا اور جو صوفیہ حضرات ہیں، تو آپ نے کل بھی اس کے اوپر تھوڑی سی بات کی، تو اس پہ وہ ذرا ڈیٹیلڈ آنسر چاہتے ہیں. ایک تو یہ کافی لوگوں کی گزارش اس پر آئی ہے، اور دوسرا وہ آپ سے میں نے بات کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو آمد ثانی جو ہے اس کے اوپر جو ہے علمی جواب جو ہے. یہ دو جو موضوعات ہیں اس پر کافی لوگوں کی جو ہے وہ رائے ہے کہ اس پہ کچھ علمی بات ریکارڈ ہو جائے انشاءاللہ. دیکھیں بھیا، اس کا عملاً حل ہے، ایسے کام نہیں چلتے. اب ہمیں اگر سارا دن بیٹھ کے انتظامی امور ادارے کے دیکھنے ہو تو ہم شام کو کہاں سے آپ کو ایک ریکارڈنگ کرا دیں اور آپ کی جواب دے دیں. یہ ضروری ہے کہ کچھ بچے اپنے آپ کو وقف کریں، کچھ والدین اپنے 2-3 بچے بس یہاں آ جائیں، یہ کام ہمارے سنبھالیں، اور جو اخراجات ادارے کو چلانے کے لیے آتے ہیں لوگ اس کی بھی تو فکر کریں نا، وہ کہاں سے پورے ہوں. جب ہمیں بتاؤ کہ ہمیں اتنا قرض واپس لوٹانا ہے ادارے کا، لائبریری میں یہ بکس چاہیے، تو پھر اس کے بعد ان بیانات کا اس سوال و جواب کی محفلوں میں بہت کچھ فرق پڑ جاتا ہے. تو عملاً یہ کام کرنے کے ہیں. اگر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ خیر کی بات، کچھ کلمات کہنے کی توفیق ہوتی ہے، تو عملی زندگی میں کام کریں، ہمارا ہاتھ بٹائیں. ہمیں کیا ہے، ہمیں فری کر دیں آپ کہ ہم صرف ریکارڈنگ کروائیں، ہمیں فری کر دیں، ہم سوال جواب کے لیے بیٹھے ہیں، فری کر دیں کہ باقی انتظامات لوگ کریں گے، تو ہمیں کیا کریں، ہم کریں. اور دوسری سچی بات یہ ہے کہ جی نہیں چاہتا، اس چیز سے شہرت بہت ہو جاتی، بہت زیادہ لوگ جاننے لگ جاتے ہیں، بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل. ہم اپنے آپ کو اب تک قائل نہیں کر پائے کہ کبھی ہم بیٹھ کے ریکارڈنگ کرائیں، کبھی ہماری آواز کوئی سنے یا ہماری شکل کوئی دیکھے. اللہ تعالیٰ کسی طرح اس سے ختم کر دے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے اس رجوع کو یا لوگوں کے اس سننے کو اللہ تعالیٰ کبھی سے پھیر دے مجھ سے، تو آرام سے راحت کی موت مروں، دل نہیں چاہتا. تیسری بات جہاں تک اس کا تعلق ہے، سیدنا مسیح علیہ السلام کا عقیدہ جو ہے یہ بہت اہم چیز ہے اہل السنہ کے یہاں. تو یہ سردیوں کے کچھ دن گزر جانے دیں، جو زمین کے لیے کام اور یہ چیزیں ہیں اس کو ایک ٹھکانے پہ لگ جانے دیں، تو انشاءاللہ اس کا تو پکا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ ضرور بیان. کیونکہ رہ گئے صوفیہ، تو صوفیہ کے کیا کہنے، تو اللہ کے دوست ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو دفاع کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں یار. یہ کیا ہے، ہم کس دن کام آئیں گے، مر گئے کیوں نہیں. وہ بڑے لوگ جیسے مجدد رحمۃ اللہ علیہ اور ابن عربی، اور یہ لوگ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے. قصہ سناؤں آپ کو، وہ انگلش میں نظم بھی ہے، پوئم بھی ہے اس پہ، کہ ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں ایک فرشتے کو دیکھا تو نام لکھ رہا تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ کس کے نام لکھ رہے ہو، اس نے کہا اللہ کے دوستوں کا نام لکھ رہا ہوں. فرشتے نے جواب دیا، تو ابراہیم ادم نے کہا کہ تم میرا نام بھی لکھو. تو انہوں نے کہا تم تو اللہ کے دوست نہیں ہو. اس نے کہا نہیں، میرا نام لکھو کہ میں اللہ کے دوستوں کا دوست ہوں. تو اگلے دن اس کا نام سر فہرست تھا. تو اس نے پوچھا فرشتے سے کہ کیا ہوا، اس نے کہا رجسٹر لے کے گئے تھے
تو ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے دوستوں کا دوست ہے نا، اس کا نام سب سے پہلے لکھو. ہمیں بڑا اچھا لگا کہ ہمارے دوستوں کی دوستی. تو ہم اگر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا دفاع نہ کریں، صوفیوں کا دفاع نہ کریں، حضرت مجدد الفسانی اور شاہ ولی اللہ کی عبارتوں کی تشریحات صحیح طور پر جو کتاب و سنت کے مطابق ہے نہ کریں، تو یہ سب حرام کھایا اور جھک ماری. انہی کا نام لے کے تو پلے بڑھے، انہی کے نام سے تو ادارے بنے تھے، ان کی تعلیمات اور ان کے فیض و برکات کی وجہ سے ہی تو مدارس بنے. تو آج عین میدان جنگ میں ہم بھاگ کھڑے ہوں تو پہلے تو ہمیں گولی مارنی چاہیے نا، کہ لڑائی کے دن کے لیے تو تمہیں تیار کیا تھا. تو اس سے انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن تصوف کے جو نمائندے ہیں ان کی بات کریں گے. کسی عام آدمی ایسی کسی چرسی بھنگی کی بات نہیں کریں، انشاءاللہ کریں. جی مفتی صاحب، ایک اور مختار صاحب تھے وہاں سے کینیڈا سے، تو وہ ان کو موقع نہیں مل سکا، اور وہ رضوان صاحب کے جو والد صاحب ہیں ابھی انہوں نے چینل سے چلے گئے ہیں، تو ان سے بڑی معذرت کہ ان سے سوال ہو نہیں سکا. تو انشاءاللہ اگلی مرتبہ جو ہے. تو آپ ان سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ان سے سوال ہو نہیں سکا، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں ان سے؟ انہوں نے آپ سے سوال پوچھ رہا تھا مفتی صاحب. اچھا، انہوں نے پوچھ رہا تھا، ہم نے سمجھا شاید آپ پوچھنا چاہتے ہیں ان سے کہ زندگی کدھر گزاری. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم.